अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गौरे बेबहा का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको दोनों प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नावल। मगर मीराल की ज़िद की वजह से वो इस वक्त सरसों का फूल बनी बैठी थी। बकौल मीराल के रस्म ना सही कपड़े पहनकर पिक्चर्स तो बना ही सकते हैं ना। अफशा आंखों में आंसू लिए उसे गले लगाए हुए थी, जो उनके गले लगे ज़ारो कतार रो रही थी। कल की बात है जब तुम छोटे छोटे कदम उठाती पूरे घर में किलकारियाँ मारती फिरती थी। कल उन्हीं कदमों से रुखसत हो जाओगी। दोनों हाथों में उसका चेहरा लिए भर्राई हुई आवाज़ में उसका बचपन याद दिला रही थी। उनकी बात सुनते वो दोबारा और ज़्यादा रोई थी। कमरे में दाखिल होते ही मीराल की आंखें देखते सर पर हाथ मारा था। मामा आपी क्या हो गया है आप दोनों को? मामा प्लीज़ हौसला रखें, वरना वो कल तक चुप नहीं रखे करेंगी। उन दोनों को अलग करती वो उन्हें चुप करवा रही थी। आपी मैं आपकी पिक्चर्स लेने आई थी और आप यहाँ मधुबाला बनी बैठी हैं, मुंह बनाकर कहती वो उन दोनों को हंसने पर मजबूर कर चुकी थी। अफशा अपनी दोनों बेटियों के माथा चूमती कमरे से बाहर चल दी। चले टेरिस पर चलकर पिक्चर्स बनाते हैं, ज़्यादा अच्छी आएंगी। अफीशम का हाथ पकड़े उसे टेरिस पर ले आई थी। मुख्तलिफ पोजेज मरवाते वो उसकी तस्वीरें लेती उसे अधमुआ कर चुकी थी। बस मीराल मैं थक चुकी हूँ, बेजार सी शक्ल बनाती वो टेरिस पर पड़े झूले से बैठ गई थी। मीराल उसकी हालत पर हंसती उसी के साथ झूले पर टिककर अपनी बनाई तस्वीरें देखने लगी। अफरीशम ने अपना फ़ोन पकड़ा, व्हाट्सएप ओपन करते इर्तिज़ा की चैट खोली थी। ऑनलाइन का स्टेटस देखकर दिल ज़ोर से धड़का। कुछ दिन के बाद से उससे बात ना हुई थी। अफरीशम ने कॉल करने की कोशिश की थी मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। ऑनलाइन देखकर मैसेज करने को दिल चाहा था। वो दुश्मन जा अब भी नाराज़ था और सज़ा के तौर पर रुखसती रख छोड़ी थी। मैसेज टाइप करने के बाद उसने दोबारा मिटा दिया। वजह उसका ऑफलाइन हो जाना था। बेदिली से मोबाइल बंद करते एक नज़र मीराल को देखा जो अपने फ़ोन के साथ मसरूफ़ थी। मैं एक बात नोट कर रही हूँ मीराल। उसके माथे से मुस्कुराते चेहरे को देखती वो बोली थी। इर्तिज़ा को तस्वीरें भेजने के बाद उसके जवाब पर मुस्कुराती मीराल ने अफरीशम की बात नासमझी से उसे देखा। क्या बात? कल मेरी रुखसती है और तुम एक दफ़ा भी सैड नहीं हुई हो। मेरा हॉस्टल जाने पर तो इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। उसकी बात वो सुनते ही मुस्कुराई थी। सैड क्यों भाई, कुछ अरसे तक मैं भी आ जाऊंगी आपके पास। आंख दबाते शरारत से बोली थी। अफरीशम ने उसकी बात पे उसे मसनूई घूरी निकालते दिल ही दिल में इंशाल्लाह बोला था। सरसब्ज हज़ारा में सूरज गुरूब होने से हर तरफ शाम के धुंध छाने लगे थे। माहौल में अजीब सकूत सा छा गया था। ठंडी या हवाएं चल रही थीं जो इंसानी जिस्म से टकराते तो एक एक मर्तबा कपकपाती पर मजबूर कर देती थीं। ऐसे में दूरों धुंध में छुपे सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान में बने राव हाउस के खूबसूरत से लॉन में बैठा वो चाय से लुत्फानंदोज हो रहा था। खाकी शलवार सूट के ऊपर स्किन गरम शॉल ओढ़े, पाँव में पेशावरी चप्पल पहनी वो हमेशा की तरह खूबसूरत और शानदार लग रहा था। वो ऐसा ही था, अपने अखलाक और गफ्तार से सबका दिल मोह लेने वाला, संजीदा और बारोब, जिसका दिल एक रेशम सी लड़की ने उलझाया था। टांग पर टांग चढ़ाए चाय का कप थामे उसकी सोच का मरकज सिर्फ और सिर्फ उसकी मनकूहा थी जो उससे महज एक दिन की दूरी पर थी। जो कुछ उसने कुछ देर उसकी जुदाई का सोचते सहा था, अब मुमकिन ही नहीं था कि वो रुखसती में मजीद ताख़ीर करता। अभी वो इन्हीं सोचों में गलता था जब मोबाइल की बीप सुनाई दी। कप मेज़ पर रखते उसने मोबाइल उठाया। मीराल का मैसेज था। चैट ओपन करते ही एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके लबों पर अहाता किया था, एक सुकून के साथ जो अंदर तक सिरात कर गया था। उसकी आंखों के सामने सरसों के फूल की मांद उसकी मनकूहा मुस्कुराती तस्वीर थी। रोई रोई लाल आंखें उसे मजीद हसीन बना रही थीं। शुक्रिया, इसी की ज़रूरत थी। मैसेज टाइप करते उसने मीराल को सेंड किया और एक मर्तबा फिर तस्वीर खोलता अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। चाय अब अपनी सितम ज़र्फ़ी पर रोने वाली थी। इर्तिज़ा और दाइम 2 दिन पहले ही हज़ारा पहुंचे थे। वजह दाइम के पेपर्स से जो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो चुके थे। बाकी घर वाले एक हफ्ते पहले ही अपने आबाई घर आ चुके थे। सब तैयारियां मुकम्मल थीं। बस अब रुखसती के मुकर्रर दिन का इंतज़ार था जो एक दिन के बाद का था। रात का पहला पहर गुजर चुका था। घर में मुकम्मल खामोशी छाई थी। सबके सोने का पता दे रही थी। अच्छी तरह अपने गिर्द शाल लपेटते एक नज़र सोए हुए हादी को देखा और उसका फीडर बनाने की गर्ज से कमरे से निकलती वो किचन की तरफ चल दी। हादी रात में एक मर्तबा फीडर ज़रूर लेता था। कभी अमल की आंख ना खुल सके तो शहरियार ये ड्यूटी संभाल लेता था। किचन में दाखिल होते उसने फीडर धोया, फ्रिज से दूध निकालते ग्लास में उंडेला और ओवन में रखते टाइमर सेट करते। अब वो स्क्रीन पर चलते नंबरों को देख रही थी जब किसी ने नरमी से उसके गिर्द हिसार बांधा था। वो बुरी तरह चौंक कर मोड़ी थी। नजरें उठाने पर दिलकशी सी मुस्कुराहट शहरियार को खुद से के गिर्द हिसार बांधे खड़ा पाया था। आंखों में बेयकीनी लिए वो उसे देख रही थी जो उसकी हैरान परेशान सी शक्ल देखकर हंस दिया था। अभी दिन में ही तो कह रहा था वो नहीं आ सकेगा, अब उसके सामने खड़ा हंस रहा था। पीछे हट जाएं।
اس کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ شہریار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ ایسے کیسے بھائی، اتنے دن بعد یہ خوبصورت سا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ نظر اس کے چہرے پر ٹکائے وہ دلکشی سے بولا تھا، آپ نے کہا تھا آپ نہیں آ رہے؟ سرپرائز بھی کسی کی تخلیق کردہ چیز کا نام ہے میری جان۔ اس کے ماتھے کو چوم کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہادی آپ کو مس کر رہا تھا، اس کے سینے سے لگی وہ آنکھیں موندے بولی تھی۔ اور ہادی کی ماما؟ وہ ہادی سے بھی زیادہ۔ اس کی بات سنتے ہی شہریار کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے دائم نے یہ جذباتی نظارہ دیکھتے بیچارگی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ انسان کسی دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھ لیتا ہے، ابھی ایک کنوارا باغی ہے اس گھر میں، فریج میں منہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سنتے عمل نے فوراً اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا، مگر شہریار کا حصہ جو کا تو ہی تھا۔ کنوارے کو چاہیے منہ سر لپیٹ کر ایک کمرے میں پڑے رہیں۔ اگر وہ دائم راؤ تھا تو شہریار بھی اسی خاندان کا تھا۔ عمل نے خود کو چھڑواتے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ شہریار نے مسکراتے اپنے حصار کھول دیا، فریج بند کرتا اب دائم ان کے سامنے کھڑا ان کی آنکھیں چھوٹی کیے شہریار کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اوون سے فیڈر نکالتی عمل کو انہیں دیکھ کر ہنسی آئی تھی۔ زخموں پر مرچ مسالہ مت چھڑکا کریں شہریار بھائی پر زور دیتے وہ بولا تھا۔ تمہیں پتا تھا شہریار آ رہے ہیں؟ عمل نے دائم کی جانب دیکھتے اس سے پوچھا تھا۔ آپ کے شوہر نامدار کو ماں بدولت ہی ایئرپورٹ سے لائے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھتا وہ ادب سے گویا ہوا تھا۔ شہریار اور عمل اس کی بات سنتے ہی مسکرا دیے تھے۔ چلو اب آرام کرو، صبح بہت سے کام کرنے کو ہیں۔ اس کے پاس سے جاتے پیار سے اس کے بال بکھیرے تھے۔ ان دونوں کی جانب مسکراہٹ اچھالتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب بھی آپ بھی چلیں یا کچن میں مراقبے کرتے رہیں گے؟ گردن موڑے وہ شہریار کو دیکھتی بولی، جو شیلف سے ٹیک لگائے پیار بھری نظروں سے شال میں لپٹی ہاتھ میں فیڈر پکڑے اپنی پیاری سی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پہ وہ مسکراتا اس کی جانب آیا، بازو اس کے کندھوں پر پھیلاتا اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب چل دیا۔ ڈیپ ریڈ لہنگے اور زیورات میں ملبوس نفاست سے میک اپ کیا میں وہ بلا شبہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بھاری کامدار دوپٹہ سر پر ٹکائے پیچھے کی جانب گرا رکھا تھا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، آج دلہن بنے مومی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ دلہناپے کا یہ روپ آیا تھا۔ افشا اور عزیر صاحب کی ہمراہ سہج کر چلتی وہ اسٹیج پر براجمان اپنے محرم کی طرف بڑھ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جیسے جیسے وہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ ارتضیٰ کے دل پہ پھوار سی پڑ رہی تھی۔ دلہن بنے افریشم کو دیکھتے اس دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اسٹیج کے قریب پہنچنے پر وہ کھڑا ہوتا آگے کی طرف آیا، ایک ہاتھ آگے کو لاتے اسے اوپر آنے میں مدد کی۔ اس کا بڑا ہاتھ دیکھتے افریشم کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھی، لال چہرہ مزید لال انار ہو چکا تھا، گہری مہندی سے سجا مومی ہاتھ آگے بڑھاتے ارتضیٰ کے مضبوط ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اسے لیے اوپر آتے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ کزنز اور دوستوں کی ایک شور و گل تھا جو افریشم کو سر جھکائے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ افریشم نے ایک نظر اپنے بالکل قریب بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھا، گھنی مونچھیں تلے انابی ہونٹوں سے آج مسکراہٹ تھمنے نہ تھمی تھی۔ بلیک شیروانی پر اس کے لہنگے کے ہم رنگ قلعہ پہنے وہ شہزادہ سار ارتضیٰ لگ رہا تھا جو صرف اور صرف افریشم ارتضیٰ کا تھا۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے اس نے گردن موڑتے اپنی دلہن کو دیکھا جو نظروں سے اسی کی نظر اتار رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ سر جھکائے شرما کر مسکرا دی۔ نکاح پہلے ہی ہوا تھا، اسی لیے کھانے کا دور چلا، سب اپنے اپنے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہادی کو تو تباہی مچانے کا آج اللہ نے موقع دیا تھا۔ عمل بیچاری اس کے پیچھے دوڑتے شہریار کو گھوڑی سے بھی نواز رہی تھی جو بیوی بچے سے غافل فنکشن خوب چہکتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ مہرون کامدار شرٹ اور اسٹریٹ کیپری پہنے میرال کی تو آج جھپ ہی نرالی تھی۔ بالوں کا سائڈ جوڑا بنا کر رکھا تھا، دوپٹہ لاپرواہی سے کندھوں پر پڑا بار بار زمین کو سلامی دے چکا تھا۔ نظریں سامنے اٹھتے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس ہینڈسم سے زائم نظر آیا جو سامنے کھڑا اکھڑے تیوروں سے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال نے نہ سمجھی میں بھویں اچکائیں، گویا کہنا چاہ رہی ہو، ہاں بھائی یہ ہلاکو خان بنے کیوں کھڑے ہو؟ دو قدم بڑھاتے وہ مزید اس کے نزدیک ہوا تھا۔ اس کو صحیح سے سنبھالو، سب کی نظر کا مرکز بنی ہوئی ہو۔ ہلکے غصے میں اس کے دوپٹے کی جانب اشارہ کرتا میرال کی آنکھیں کھول چکا تھا۔ ایک بھی نظر ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ واش روم کی جانب بھاگی اور پھر کچھ دیر بعد جب نکلی تو دوپٹہ اس کے کندھے پر پھیلائے پیچھے سے لاتے دوسرے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دلکش سی مسکراہٹ دائم کے چہرے پر آئی تھی۔ میرال نے نظروں نے اس سے اشارہ کیا تھا جیسے سب ٹھیک ہونے کی تصدیق چاہ رہی ہو۔ اس کے اشارے پر دائم آنکھیں میچ کر کھولتا مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے پر وہ مسکراتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ عمل کی خوبصورت آنکھوں نے بے حد خوشگوار حیرت سے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ تم گھر چلو بیٹا، تمہیں مسٹر پوزیسو بناتی ہوں، سوچتے ہوئے دوبارہ دائم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور اب وقت آیا تھا میرال کا، مطلب دودھ پلائی کی رسم کا، جو کہ میرال کی پسندیدہ رسم
पाई गई थी। इर्तिजा ने सामने जमीन पर बैठते वो दूध उसके सामने रखती, जिससे दाइम इर्तिजा को पकड़ने से रोक रहा था। अरे भाई, ये रस्म साले और बहनोई की होती है, ये दूसरा तीसरा क्यों मुदाखलत कर रहा है? मुंह बनाती मीराल ने दाइम पर निशाना फेंका था। जब तुम मेरे भाई को लूटने का मंसूबा बनाए बैठी हो तो मैं उनकी हिमायत में मुदाखलत तो करूंगा ना। उसके मन मोहने चेहरे को देखता वो शरारती लहजे में बोला था। 1 मिनट दाइम। मीराल, तुम बताओ कितने चाहिए? पूछने वाला इर्तिजा था। देखिए भाई, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। आंखें मटकाते वो यूं बोली जैसे 50,000 नहीं 50 रुपये हों। ला हौल वला कुव्वता, 120 रुपए का किलो दूध मिल जाता है मीराल, और तुम महज 1 गिलास का 50,000 मांग रही हो। आंखें खोले शहरयार ने शरारत से कहा। अफरीशम सर झुकाए उनकी नोकझोंक से महफूज हो रही थी, जबकि बाकी सब स्टेज पर बैठे हुए मीराल और कोई दाम की हिमायत में बोल रहा था। इतने अमीर कबीर बिजनेसमैन को इतनी कंजूसी की बात जेब नहीं देती शहरयार भाई। भाई पर जोर देती हुई मुस्कुराई थी। अमल की हंसी बेसाख्त थी। शहरयार ने उसे मसनूई घूरी से नवाजा था। तुम इसे पास ही रखो। इर्तिजा भाई इतना महंगा दूध नहीं पीना चाहते। ठीक है, फिर हम अपनी लड़की भी नहीं देंगे। अफरीशम ने खफगी से सर उठाया उसे देखा था। ठीक है भाई, लाओ, कहीं लड़की ही न रख लें। इर्तिजा के कहने पर मीराल ने दूध का गिलास उसके आगे किया था, जिसमें से एक घूंट भरते उसने गिलास दोबारा उसे थमा दिया। वॉलेट से 5-5 हजार के 10 नोट निकालते वो प्लेट में रख चुका था। पैसे प्लेट से उठाकर उसे हवा हवा झलती वो दाइम को चिढ़ा रही थी। इस रस्म का नाम दूध पिलाई के बजाय जेब लुटाई होना चाहिए था। तमाम रस्मों और हंगामों के बाद रुखसती का शोर उठा था। रुखसती का सुनते अफरीशम की आंखें पल में भीगी थीं। अफरीशम का बचपन, लड़कपन एक फिल्म की सूरत में अफशा को अपने सामने चलता हुआ महसूस हो रहा था। उनकी पहली और लाडली औलाद आज पराई होने जा रही थी। जबत के बावजूद उसके गले से लगाए रो रही थी। अजीर साहब उनके पास खड़े उन्हें तसल्ली दे रहे थे, अलबत्ता आंखें अपनी भी बेटी की जुदाई पर भीग चुकी थीं। इर्तिजा उसके साथ खड़ा उसे ठीक देखते कमाल जब्त का मुजाहिरा कर रहा था। जब मीराल के गले लगी हिचकियों से रो रही थी, दिल चाह रहा था उसके सारे आंसू अपनी पोरों से चुनते उसे अपने सीने में भींच ले, पर इस पास जमा मजमे में ये काम करने उसे रोक रहा था। मामा बाबा का ख्याल रखना। मीराल का चेहरा अपने हाथों में लिए वो आंसुओं के दरमियान बोली थी। मैं आपको मिस करूंगी आपी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो अफरीशम को देख रही थी। बस रोना नहीं, मैं अपनी मीरू से मिलने आया करूंगी, ओके? अफरीशम की बात सुनती वो इर्तिजा की जानिब मुड़ी। वादा करें मेरी आपी का बहुत ख्याल रखेंगे। मुंह बसोड़ती वो इर्तिजा के वादा लेती दाइम को बिल्कुल बच्ची लगी थी। सर झुकाए वो उसकी अदा पर मुस्कुरा दिया। इर्तिजा मीराल की बात सुनते मुस्कुराया था। हाथ उसके सर पर रखता वो प्यार से गोया हुआ। वादा करता हूँ तुम्हारी आपी का बहुत ख्याल रखूंगा। उसकी बात पर वो वहाँ मौजूद सब लोगों के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बिला आखिर वालिदैन की दुआओं के जेरे साया वो पिया के घर रवाना हो चुकी थी। लाउंज की दाखिली दरवाजे पर खड़ी अमल और कजिन्स ने अफरीशम और इर्तिजा का इस्तकबाल किया था। अमल और शहरयार नई दुल्हन के इस्तकबाल के वास्ते रुखसती से पहले ही घर के लिए निकल गए थे। लाउंज में पड़े सोफे पर अब सब महफिल लगाए बैठे थे। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए दुल्हन बनी अफरीशम आयशा की बातों का जवाब दे रही थी, जबकि इर्तिजा कुछ दूर खड़ा उन सब की तरफ पुश्त किए कॉल पर मसरूफ था। शेरवानी वो घर में दाखिल होते ही उतार चुका था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त हो चुका था देवर की दिहाड़ी का, मतलब भाभी का घुटना पकड़ने की रस्म का। लाउंज में दाखिल होते दाइम ने ऐलान के स्टाइल में सबको मुखातिब किया था। कोट बाजू पर डाले, आस्तीन को तक चढ़ाए रखे थे। सिल्की चॉकलेटी बाल माथे पर बिखरे हुए थे। थके थके से होलिये में भी वो प्यारा लग रहा था। उसकी बात सुनते ही अफरीशम सिमट समेत सब मुस्कुरा दिए। इर्तिजा फोन बंद करता उन सब की जानिब आता। अब अफरीशम की दाईं तरफ विराजमान हो चुका था। बाजू सोफे पर खोलता ना महसूस अंदाज में अफरीशम के अपने हिसार में लेता। अब मुकम्मल तवज्जो से दाइम को देख रहा था। उसके इस अंदाज पे अफरीशम खुद में सिमट सी गई थी। दाइम अफरीशम के सामने जमीन पर आलती पालती मारे अफरीशम का दायां घुटना पकड़े बैठ चुका था। यार मीराल को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। अमल ने मसनूई मुंह बनाते दाइम की तरफ निशाना फेंका था। काश। दाइम मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते मुस्कुरा दिया। एनीवेज भाभी, घुटना पकड़ लिया है, अब जरा ये खूबसूरत सा क्लच खाली करें, जैसे आपकी बहन ने मेरे भाई का वॉलेट वीरान किया था। उसकी बात सुनते सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि आयशा ने दाइम को घूरी डाली, जिसकी वो परवाह करना कम अज कम दाइम के बस की बात तो हरगिज नहीं थी। तुम शायद अभी इस रस्म के उसूल से नावाकिफ हो। हल्की मुस्कुराती आवाज में उसके बिखरे बाल मजीद बिखेरते हुए वो बोली थी। उसके बोलने पर इर्तिजा ने हैरत से उसकी जानिब देखा, गोया ये कहना चाह रहा हो तुम बोलती भी हो। इर्तिजा को अपनी जानिब देखते अफरीशम ने मुस्कुराती नजरों से उसी आंखों में देखा। नजरों का मफहूम समझते उसने भवें उचकाई थी। गूंगा समझ रखा है क्या? ये नजरों के तबादले बाद में कर लीजिएगा, जरा इधर तवज्जो दें और असूल बताएं।
शरारती लहजे में बोलता वो उन दोनों को बौखलाने पर मजबूर कर गया था। दाइम की बात पर सबकी दबी दबी हंसी निकली थी। पहले जरा तुम अपना वॉलेट वीरान करो, फिर अफरीशम इससे दुगनी रकम से तुम्हारी हथेली गर्म करेगी, बताने वाला शहरयार था। नॉट अ बिग डील। पैंट की जेब से वॉलेट निकालता वो लापरवाही से बोला था। अफरीशम जो उसके चंद हजार के उम्मीद लगाए बैठी थी, अपने हाथ में 50,000 देखकर घबराई थी। उसके पास तो इतनी रकम मौजूद ही न थी कि वो उसे वापस मोड़ती। मदद तलब निगाहों से इर्तिजा की जानिब देखा। नजरों का मफहूम समझता इर्तिजा होरे से मुस्कुरा दिया। वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकालते उसने दाइम के बड़े हाथ पर रख दिया। इट्स फाउल ब्रो, ये रस्म भाभी ने पूरी करनी थी। दाइम इर्तिजा की जानिब देखता मुंह बनाकर बोला। रस्म अफरीशम पूरी करे या मैं, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है ना। इर्तिजा के बात सुनते सब दांत देते हुए हंस दिए। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो खुद को दुल्हन के रूप में देख रही थी। हमेशा सादा रहने वाली अफरीशम आज देखने वालों की आंखें हैरान कर रही थी। सजे सजाए लाल गुलाब से आरास्ता कमरे में खड़ी वो खुद भी लाल गुलाब ही लग रही थी। कमरे में दाखिल होते इर्तिजा मुस्कुराते उसकी जानिब बढ़ा। शीशे में अपने पीछे उसका अक्स देखते वो चौंकी थी। आरजा पर सुर्खी फैली थी। हल्का सा मुस्कुराती वो नजरें झुका गई थी। इर्तिजा ने शानों से पकड़ते उसका रुख अपनी जानिब किया। शर्माई शर्माई सी मुस्कुराहट के साथ नजरें हमेशा की तरह उसके सीने पर टिकाए वो सीधी उसे अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। मुझे लगा था तुम पर मेरा पसंदीदा रंग ही जचता है, मगर अब वाज़ा हुआ कि लाल रंग तो गोया तुमसे खास उनसियत रखता है। गंभीर लहजे में बोलता वो उसकी धड़कनें बढ़ा चुका था। नजरें उठाए उसकी गहरी काली आंखों में देखा जिनमें इस वक्त उसका अक्स वाज़ा था। आप नाराज तो नहीं है ना, मुंह बनाकर पूछती वो उसे छोटी सी दुल्हन लगी थी। बाजू उसकी कमर के गिर्द बांधते उसे मजीद नजदीक किया था। अफरीशम ने अपने हाथ उसके सीने पर टिका दिए। मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे, आपने उस दिन मेरी बात सुनी ही नहीं थी। उसकी बात से वो हंसते मुस्कुरा दिया। मैं डर गया था अफरीशम, मुझे लगता था मैंने तुम्हें जानते बूझते खो दिया है। आंखों में उसकी फिक्र लाए वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। अफरीशम ने हाथ उसके सीने से हटाते उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था इर्तिजा, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता था क्योंकि आप मेरे साथ थे। आंखों में हल्की सी नमी लिए वो इर्तिजा के आंखों में देखती बोली थी। अफरीशम की बात सुनते वो हल्का सा सर हिलाता मुस्कुरा दिया। चेहरा थोड़ा सा आगे को लाते उसके माथे को चूमा था। अफरीशम ने बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हाइल किए थे। सुकून से आंखें मूंदे अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। बच्चों प्लीज यार कान छोड़ दें। अपने कान पर हाथ रखे दाइम चीखा था जो कि अमल के हाथों की गिरफ्त में था। वो तीनों इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। बाकी सब अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। मैं ना कहती थी हर काम फाइनल करके ही मुझे बताते हो तुम लोग। अब भी अगर मैं ना देखती तो शायद शादी का कार्ड ही रिसीव होता। दाइम के कान को पकड़े वो चबाकर बोली थी। शहरयार भाई हेल्प करें यार। दाइम ने मतलब तरफ नजरों से शहरयार को देखते कहा जो मजे से सोफे पर विराजमान उसके दुर्गत बनते देख रहा था। सही कह रही है मेरी बीवी, तुम लोगों ने तो उसे किनारे पर ही लगा दिया है। शहरयार की बात सुनते दाइम ने आंखें खोले उसे देखा था। आप आलिया बच्चों से डिस्कस करके मेरी बच्चों पर दिल हारे थे। उसकी बात सुनते ही अमल ने अपना कहकहा बामुश्किल दबाया था जबकि शहरयार दाइम की आंखें निकालता सीधा हुआ था। ओए पर्सनल अटैक से गुरेज करो। दाइम को देखता शहरयार मसनूई संजीदगी से बोला। अमल उसका कान छोड़ती अब सोफे पर बैठ चुकी थी। बच्चों आप तो मेरी जान है यार, आपसे क्यों मैं कुछ छुपाऊंगा। अमल के साथ बैठता उसका हाथ पकड़ता वो प्यार से बोला था। शहरयार उसकी बात सुनते जोर से हंस दिया जिस पर दाइम और अमल ने उसे आंखें निकाली थी। मैं बस कुछ भी फाइनल होने से पहले किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। मीराल की इज्जत का भी मुझे ख्याल रखना है। हुनूज अमल का हाथ पकड़ते वो गोया हुआ था। उसकी बात सुनते ही अमल मुस्कुरा दी। सब अच्छा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके चेहरे पर हाथ रखती वो प्यार से बोली। अमल की बात सुनते दाइम और शहरयार दोनों मुस्कुरा दिए। वलीमा बखैर आफियत अंजाम पा चुका था। हैदर राव वलीमे से अगले दिन ही मसरूफियत की वजह से इस्लामाबाद वापस जा चुके थे। 3 दिन के बाद अफरीशम अपने घर वालों से मिलती एक मरतबा फिर से रुखसत हुई थी। वजह उसके 1 हफ्ते बाद के फाइनल्स थे जिसकी तैयारी शादी के चक्करों में हवा हो चुकी थी। दूसरी वजह इर्तिजा के केस की समाअत थी। इस्लामाबाद पहुंचने पर अफरीशम किताबों में जुट चुकी थी। इर्तिजा के आगे वो तैयारी का रोना नहीं भूलती थी और करवाएं रुखसतियाँ। आज उसका पहला पेपर था। सर पर दुपट्टा लिए वो कमरे में चक्कर लगाती मुसलसल मुंह ही मुंह में आयत का वर्त करती जा रही थी। ड्रेसिंग रूम से निकलते यूनिफॉर्म में मलबूस इर्तिजा ने उसे देखते अपनी हंसी दबाई थी। डोंट बी सैड स्ट्रेस्ड अफरीशम, अच्छा होगा पेपर। कलाई पर घड़ी बांधते हुए वो बोला था। दुआ कीजिएगा इर्तिजा, पहले ही सेमेस्टर में मैं गंदा रिजल्ट नहीं देना चाहती। मुंह बनाती उसने इर्तिजा के पुष्ट को देखा था। उसकी बात सुनते वो मुस्कुरा दिया। उसकी तरफ मुड़ते उसे अपने हिसार में लेते उसका माथा चूमा था। सब अच्छा होगा।
ارتضیٰ کے اتنی پیار سے کہنے پر وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ چلیں دیر نہ ہو جائے۔ چلو واپسی پہ تمہیں دائم پک کرے گا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اوکے؟ اپنا حصار کھولتا وہ کیپ سر پہ سیٹ کرتے بولا تھا۔ افریشم اپنا بیگ سنبھالتی اس کے پیچھے ہو لی۔ بلو اور وائٹ چیک شرٹ، ڈارک بلو پینٹ کے ساتھ بلیک گریس شوز پہنے وہ فارمل ہولیے میں ایک مکمل پروفیسر کی لک دے رہا تھا۔ آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیے، بالوں کو جیل سے سیٹ کر رکھا تھا۔ آج بطور لیکچرر یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا۔ لیپ ٹاپ بیگ میں رکھتا اب وہ اپنے فون کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سر دائم حیدر راؤ اسپیکنگ۔ فون کان سے لگاتے وہ شرارتی لہجے میں اتراتا ہوا بولا تھا۔ دوسری جانب اس کی آواز سنتی میرال کی خوبصورت ہنسی اسپیکر میں گونجی تھی۔ تو سر دائم حیدر راؤ، کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ میرال نے مسکراہٹ دباتے مذہبی انداز اپنایا تھا۔ کافی میچیور ٹائپ فیلنگز آ رہی ہیں۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اپنے احساسات بتائے تھے۔ میں تمہارے لیے خوش ہوں دائم، یہ سب تم ڈیزرو کرتے ہو۔ اس کی بات پر وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو، وہ پیار سے بولا تھا۔ اب تمہیں جانا چاہیے، بیسٹ آف لک۔ تھینک یو جی تھینک یو، مسکراتے ہوئے بولتا وہ باہر کی جانب چل دیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ براجمان ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ نیند سے جاگا گبلو سا ہادی اپنی ماں کی گود میں بیٹھا سب کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ دائم افریشم بیٹا آپ دونوں کو گڈ لک، گیو یور بیسٹ۔ حیدر راؤ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ان دونوں کو دیکھتے مسکرا کر بولے تھے، جس کے جواب میں دونوں مسکرائے تھے۔ اپنی کیپ سنبھالتے وہ سب کو خدا حافظ کرتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ عائشہ نے بھی ان کی تقلید کی۔ کوئی بے حد سنجیدہ بننے کی طاق و دم میں مصروف ہے، ٹی پاٹ سے چائے کپ میں انڈیلتا شہریار شرارتی لہجہ اپنائے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سب جان چکے تھے، جس کا اشارہ خاموشی سے ناشتہ کرتے دائم کی جانب تھا۔ پروفیسر کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، فورک منہ میں رکھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اوے چل ایڈا تو سارگیو مارکوئینا۔ شہریار کی بات سنتے ہی سب سمیت سب ہنس دیے تھے۔ دائم اور سنجیدہ، ناممکن۔ افریشم ایسے ہی منہ لٹکا کر رکھنا، کیا پتا ایگزامینر کو تم پر ترس ہی آ جائے۔ شہریار کی رگد ظرافت افریشم کا اترا منہ دیکھ کر پھر سے پھڑکی تھی۔ اس کی بات پر افریشم سمیت سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری بیوی کو تنگ مت کرو یار، ورنہ اس نے گنگا جمنا بہا دینی ہے یہاں، مصنوعی سنجیدگی سے کہتا۔ آخر میں شرارتی ہوا تھا۔ افریشم نے منہ بناتے اس کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھتا خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ یعنی ٹینشن فری ہو کر پیپر دو، ہم نے کون سا تمہیں ارتضیٰ کے متحد بھرتی کرنا ہے۔ امل ہادی کو بریڈ کا پیس کھلاتے شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات سنتے سب ہنس دیے۔ ناشتہ مکمل کرتے وہ تینوں آگے پیچھے اٹھتے اپنی منزل کی جانب چل دیے۔ وقت اپنی سی رفتار کے ساتھ گزر رہا تھا۔ افریشم کے پیپرز اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے تھے۔ گزشتہ پیپر کو لے کر وہ جتنا پریشان ہوئی تھی، وہ سب اس کی سوچ سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ ارتضیٰ پھر سے نت نئے کیسز میں مصروف تھا۔ افریشم کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری اس نے لے رکھی تھی، جبکہ واپسی پر دائم اس کو پک کرتا تھا۔ عائشہ اور امل کے ساتھ افریشم کا وقت خوبصورتی سے گزر رہا تھا۔ اس بار امل لمبی چھٹی پر آئی تھی اور شہریار اس کے اور ہادی کے بغیر جائے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ اپنا سارا بزنس کچھ دیر کے لیے وہ اپنے لیپ ٹاپ میں لے کے آیا تھا۔ کل اس کا آخری پیپر تھا اور اس کے بعد وہ آزاد تھی۔ پورے 1 ماہ کے لیے ہزارہ جانے کا نوٹس وہ پہلے سے ہی جاری کر چکی تھی، جسے پر ارتضیٰ کی ابھی نیم رضامندی بھی شامل نہ ہوئی تھی۔ بھائی اب بیوی کے بغیر کہاں جی لگتا تھا۔ تھکا تھکا سا وہ رات گئے اپنے کمرے میں داخل ہوا، جو خالی پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تو توقع کے عین مطابق افریشم کے کمرے سے ملکہ اسٹڈی میں کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایک نظر کھلے دروازے سے اس کو دیکھتا افریشم ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ اسٹڈی میں داخل ہوا۔ افریشم نے اس کے آنے کا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس کے بالکل قریب پہنچنے پر افریشم نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا۔ ارتضیٰ کو دیکھتے افریشم کا چہرہ پل میں کھلا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے دیکھتے افریشم نے ناسمجھی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آہستہ سے اسے کرسی سے کھڑا کرتا وہ خود کرسی پر براجمان ہوا تھا، اسے اپنی گود میں بٹھاتا اس کے گرد حصار باندھ چکا تھا۔ افریشم کے گال سیکنڈ میں گلال ہوئے تھے۔ شرمگی مسکراہٹ لیے وہ سر جھکا گئی۔ صبح لاہور روانہ ہونا ہے، اس کی جانب دیکھتا ہوا آہستہ آواز میں بولا تھا۔ لاہور کے نام پر افریشم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ خیریت؟ کیس کے سماعت ہائی کورٹ لاہور میں ہوگی۔ اس کی بات سنتے افریشم مطمئن نظر آئی تھی۔ کتنے دن لگیں گے؟ کل اور پرسوں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ ارتضیٰ کے چہرے پر ہاتھ رکھتی وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ارتضیٰ نے لبوں سے لگایا تھا۔ افریشم اس کی حرکت پر جھیپ سی گئی۔ ارتضیٰ کل آخری پیپر ہے، ابھی بہت کام باقی ہے، منہ بناتی ہوئے اس نے پھر سے اپنا رونا رویا تھا۔ ارتضیٰ اس کی بات سنتے مسکرا دیا۔ ویسے شادی سے پہلے ہی تعلیم پوری کرنے کا آئیڈیا بہتر تھا، مصنوعی ناراضگی سے وہ بولا تھا۔ آپ کو ہی جلدی تھی،
وہ کیوں بھول جاتا تھا کہ اس میں بھی اسی کا قصور تھا؟ بیویاں بھی سے بھی کوئی آگے نکلا ہے بھلا؟ کتنا وقت ہے؟ اور اسے دیکھتے ہی گمبھیر لہجے میں وہ بولا تھا، مجھے صرف آدھا گھنٹہ اور۔ ہلکا سا سر اس کے سر سے ٹکاتی، اس کا حصار کھول کر کھڑی ہوتی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ارتضیٰ کرسی سے اٹھتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ قریباً پونے گھنٹے کے بعد وہ کتابیں سمیٹتی اسٹڈی سے نکلتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بیڈ کے قریب پہنچے ارتضیٰ کو دیکھا، جس کی گہری سانسیں اس کی گہری نیند کا پتہ دے رہی تھیں۔ افریشم کو بیک وقت خود پر غصہ آیا اور اس پر پیار آیا تھا۔ صبح کا گیا وہ رات گئے تک آیا تھا، پر اس پر بھی وہ اپنی مصروفیت لے کر بیٹھی رہی۔ اس کے ساتھ خالی جگہ پر لیٹے افریشم نے نرمی سے اس کے سلکی بالوں پر ماتھے سے ہٹائے تھے، چہرہ آگے کرتے اس کی بے داغ پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے گرد بازو باندھتی اس کے سر اس کے کشادہ سینے پر رکھتی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے ماما جیسے جانے کتنے بوجھ سر ہو چکا ہو۔ چائے کا کپ تھامتی وہ بڑی سی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ عائشہ اور امل اس کی بات سنتے مسکرا دیے۔ وہ تینوں اس وقت لان میں پڑی کرسیوں پر براجمان خوشگوار موسم کا چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ارتضیٰ اور حیدر راؤ صبح ہی لاہور جا چکے تھے، جبکہ شہریار اور دائم اپنے چیلے کو لیے مارکیٹ تک گئے تھے۔ ہزارہ کب تک جاؤ گی؟ امل نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارتضیٰ واپس آ جائیں تو کچھ ڈیسائیڈ ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی عائشہ اپنا کپ میز پر رکھتی آگے کو ہو کر بیٹھی تھی۔ افریشم میرے بچے، ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ان کی بات پر افریشم نے بھی اپنے کپ میز پر رکھتے آگے ہوتے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ماما آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پلیز بتائیں کیا بات ہے؟ ان کا ہاتھ دباتی وہ پیار سے بولی تھی۔ امل خوشگواری سے مسکراہٹ لیے ساس بہو کا پیار ملاحظہ کر رہی تھی۔ بات کی نوعیت غالباً وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ میں اور آپ کے بابا چاہتے ہیں کہ ہزارہ جا کر آپ دائم کے حوالے سے میرال کے لیے افشاں اور عزیر صاحب سے بات کریں۔ مثبت رسپانس ملنے پر ہم سب باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے۔ اپنی بات پوری کرتے اب وہ سوالیہ نظروں سے افریشم کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر پہلے حیرانگی اور پھر گہری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میرے لیے یہ بے حد خوشی کی بات ہے کہ آپ نے دائم جیسے خوبصورت دل کے مالک کے لیے میری بہن کو نظروں میں رکھا۔ ان کا ہاتھ دباتی وہ فرتے جذبات سے بولی تھی۔ ہم سے پہلے دائم نے خود میرال کو نظروں میں رکھا ہے۔ امل شرارتی لہجہ اپنائے ہوئے بولی تھی۔ اوہ، تو اس نے آپ کو بتا دیا؟ آنکھیں واں کیے افریشم نے پہلے امل اور پھر عائشہ کو دیکھا تھا، جس پہ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ حیدر صاحب کے سامنے ایک گھنٹہ گھٹنا زمین پر ٹکائے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھے وہ بیٹھا تھا، جبکہ عائشہ ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی اپنے لاڈلے کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے بولنا شروع کیا۔ ڈیڈ، میری اتنی اچھی جاب ہو گئی ہے۔ آنکھوں میں التجائے وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں دائم، تمہاری جاب کو کافی دن گزر چکے ہیں۔ ناسمجھی سے اسے دیکھتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولے تھے۔ عائشہ ہنوز اس کے چہرے پہ کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، ایسا تو وہ تبھی کرتا تھا جب اسے اپنی کوئی من پسند چیز چاہیے ہوتی تھی۔ ڈیڈ، میں اپنے سیشن کا واحد اسٹوڈنٹ تھا جس کو فائنل سے پہلے ہی لیکچررشپ آفر کی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے وہی انداز اپنایا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں دائم، تم سیدھی بات پر آ جاؤ، ہم دونوں کا وقت بچ سکتا ہے۔ ہنوز سنجیدہ لہجے میں دائم تھوک نکلتا تھوڑا اور آگے کو سرکا تھا۔ You didn't give me anything۔ اچھا بولو کیا چاہیے؟ اب کی بار تھوڑی نرمی اپناتے وہ بولے تھے۔ میرال۔ ایک لفظی جواب پر جستہ آیا تھا۔ اس کی خواہش سنتے عائشہ اور حیدر صاحب دونوں کی آنکھیں کھلی تھی۔ میرال عزیر؟ حیدر صاحب نے وضاحت چاہی تھی۔ ان کی بات پر دائم نے سر ہلا دی۔ ایک بیٹی دے چکے ہیں وہ، دوسری بھی دے دیں گے ڈیڈ۔ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ ان کی بات کاٹتا وہ فوراً بولا تھا۔ التجائی نظروں سے اب کی بار عائشہ کی جانب دیکھے تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ بے ساختہ مسکرائیں، سر ازبات میں ہلا گئیں۔ دائم کا چہرہ پل میں کھلا تھا۔ کوشش کریں گے ہم، باقی ان کی مرضی۔ عائشہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ڈیڈ، ان کی جانب دیکھتے وہ سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ We'll try your best۔ اس کا جواب دیتے وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ لیے کھڑے ہوتے اس نے دونوں بازو واں کیے ان دونوں کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 ماہ پہلے اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے گروہ کا آج لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ وہی گروہ تھا جو معصوم بچیوں کو ورگلا کر انہیں اغوا کرتے اور ان کو سودا کر کے ملک سے باہر اسمگل کرتے تھے۔ اس مشن کو ایس پی ارتضیٰ لیڈ کر رہے تھے۔ ایس پی ارتضیٰ اور ان کی ٹیم بہت ہوشیاری اور بہادری سے ان کے معاشرے کے چھپے ناصوروں کو منظر عام پر لائے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے مطابق اس گروہ کے لیڈر سیٹ اکبر اور دل نشین اور ان کے ساتھ مالوس تمام ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر میں ملزمان کو عدالت سے سینٹرل جیل کی طرف لایا جائے گا۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے۔
लाउंज में बैठे वो सब स्क्रीन पर नजरें गौर से रिपोर्टर को सुन रहे थे। कोर्ट का फैसला सुनते उनके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आई थी। अब जाकर इर्तिजा और रूहान कामयाब हो चुके थे। सेठ अकबर का काले धंधे का सुनते उसकी बीवी ने खुद रूहान से राब्ता करते उसकी लोकेशन बताई थी, जो शहर से दूर बने सेठ अकबर के दोस्त के फार्म हाउस की थी। आज महज वो कामयाब नहीं हुए थे, आज अफरीशम भी कामयाब हुई थी। जो खतरा उसने मोल लिया था वो रायगा नहीं गया था। एक सुकून का सांस खींची वो इर्तिजा की खुशी का सोचते मुस्कुरा दी। बेड पर टांगे दराज की वो कब से फोन थामे बैठा था। आज तीसरा दिन था। मीराल उसका फोन उठा रही थी और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दे रही थी। ऐसा पहले कभी ना हुआ था। मसरूफियत के बावजूद वो उसे मुताल्ला कर दिया करती थी। आज तीसरा दिन था और दाइम को यूं महसूस हो रहा था जैसे हर चीज़ रूठ गई हो। बेसुकूनी थी। अफरीशम से बातों बातों में वो उसके बारे में पूछ चुका था, मगर उसके जवाब से उसे तशवीश के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी आया था। अफरीशम से मीराल की रोज़ बात होती थी। फिर उसने गुरेज की वजह बताई। गुरेज की क्या वजह थी? एक आखिरी कोशिश करने पर भी हुनूस कोई जवाब ना मिला था। सर झटकता वो लैपटॉप गोद में रखता कल के लिए लेक्चर तैयार करने में मसरूफ हो गया। गाड़ी पार्क करते लाउंज से होता सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही उसने सामने ज़मीन पर बिछी जयनमाज पर बैठी अपनी मुताए जान नजर आई थी। उसकी पुश्त की जानिब खड़ा वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। दबे पाँव चलता वो उसके जानिब बढ़ा। हाथों को दुआ के लिए उठाए वो पूरे अहमाक से अपने रब से गुफ्तगू में मुँह थी। बिना आवाज़ पैदा किए वो सामने दाएं जानिब उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। सफ़ेद दुपट्टा अपने चेहरे के गिर्द लपेटे वो उसे बेहद प्यारी लगी थी। वो खूबसूरत थी, रेशम सी नाजुक, मगर वो खूबसूरती पर मर मिटने वाला नहीं था। वो मजबूत किरदार और आसाब का मालिक था, मगर यहाँ वो शिकस्त खा गया था। ठीक कहते हैं, निकाह का बंधन ही इस कदर पाकीज़ा और मजबूत होता है कि दो अनजान लोगों को यकजान कर देता है। अपने चेहरे पर हाथ फेरती अफरीशम उसे देखकर मुस्कुराई थी, जो यकटक उसके चेहरे को अपनी नज़रों में रखे हुए था। चेहरा थोड़ा सा आगे करती उसने इर्तिजा को वजीहा चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी, जिससे उसका अर्तकास टूटा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? उसकी जानिब देखती वो मुस्कुराई थी। तुम खुदा की तरफ से मेरे लिए एक खूबसूरत नेमत हो अफरीशम। जो कहते हैं ना, मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर तुम मेरी कामयाबी के पीछे नहीं, बल्कि मेरी कामयाबी ही थी तुम। फरते जज्बात से उसकी आंखों में देखते वो बोला था। इर्तिजा, अफरीशम ने हल्की सी नम आवाज़ में उसे पुकारा था। शुक्रिया अफरीशम। उसके दोनों हाथों को इर्तिजा ने अपने लबों से लगाया था। तुम एक मजबूत और बहादुर लड़की हो। मुझे तुम पर फ़ख्र है। मुझे खुद पर फ़ख्र है कि तुम मेरी बीवी हो। अफरीशम के दोनों हाथों को थामे वो प्यारे से गोया हुआ था। अफरीशम की आंखें जगमगाई थी। मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ इर्तिजा। एक हाथ उसके हाथों से निकालते उसके चेहरे पर रखती वो भर्राई आवाज़ में बोली थी। इर्तिजा ने मुस्कुरा कर सर हिलाते वहीं बैठे बैठे उसे अपने सीने में भींच लिया। औरत को कभी फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा। बाज़ाहिर कमज़ोर दिखने वाली वो अंदर से चट्टान की मांद होती है। बात अपने वकार और खुद से जुड़े रिश्तों पर आ जाए तो वह फौलाद को भी मात दे देती है। कहते हैं ना, सिनफ़े नाजुक तो सिर्फ तखलीस है, असल में रेशम में लिपटा फौलाद है औरत। क्या जाना ज़रूरी है? गीले बाल तौलिए से रगड़ता शीशे में उसका अक्स देखते वो बोला था। 1.5 माह हो गया है इर्तिजा। मैं शादी के बाद एक बार भी हज़ारा नहीं गई। कंफर्टर को तय लगाते उसने मुंह बनाया था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ। आई हैव मीटिंग्स एंड मैनी थिंग्स टू डू। अफरीशम उसके बाद सुनती उदास हुई थी। उदास मत हो, अमल और शहरियार तुम्हें छोड़ जाएंगे। फ्री होते ही मैं तुम्हें लेने आऊँगा। डन? डन। चेहरा पल में खिला था। अब इर्तिजा क्या जाने मैं के जाने की खुशी। हस्बे आदत तौलिया सोफे पर फेंकता वो चेंज की गरज से ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। इर्तिजा, ये गंदी आदत कब जाएगी? तौलिया सोफे से उठाते वो नरम से संजीदा आवाज़ में बोली थी। ड्रेसिंग की तरफ बढ़ते इर्तिजा ने रुक कर उसकी जानिब देखा। इतने प्यार से कहोगी तो शायद कभी नहीं। शोक लहजा था। अब आपकी पिस्टल कनपट्टी पर रखा बोलूँगी। उसकी बात पर इर्तिजा का कहकहा बुलंद हुआ था। तुम कुछ भी कर सकती हो। प्यारी सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता वो ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। इर्तिजा की खड़ी और वॉली ड्रेसिंग पर रखती अफरीशम उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। मीराल, जानी क्या बात है? ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे टेंशन हो रही है। अफरीशम अपने गले लगी जर कतार रोती मीराल के सर थपथपाते हुए परेशानी से बोली थी। वो आज ही अमल और शहरियार के साथ हज़ारा पहुंची थी। अफरीशम को छोड़ने के बाद वो वापस निकल गए थे। मीरो, मेरी जान, आप ही को बताओ क्या बात है? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस आपकी बहुत याद आ रही थी। अफरीशम से अलग होते वो आंसू पोंछती बोली थी। पक्का? बस यही बात है ना? उसके चेहरे को थकती
وہ کچھ کھوجنے کا کوشش کر رہی تھی۔ افریشم کی بات پر میرال نے سر ہلا دیا۔ فون کان سے لگائے، گرم شال اپنے گرد لپیٹے وہ لان میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو غالباً دوسری جانب موجود انسان کی وجہ سے تھی۔ ماما بابا سے بات کی؟ دوسری طرف موجود ارتضیٰ نے پوچھا۔ آج ہی تو آئی ہوں ارتضیٰ، کل تک کروں گی۔ ہاں بھائی جلدی کرو، یہ دائم 85 دفعہ مجھ سے پوچھ چکا ہے۔ دائم سے کہیں صبر رکھے۔ ارتضیٰ کی بات پر افریشم ہنستے ہوئے بولی تھی۔ افریشم؟ گمبھیر لہجے میں آواز آئی تھی۔ افریشم کی کائنات کم سون۔ گہری سانس لیتے وہ بولا تھا، جلدی آ جاؤں گی۔ بہلا رہی ہو؟ اوہو، سچ کہہ رہی ہوں۔ تو مطلب تمہیں میری یاد آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ جو سچ تھا اس کا اعتراف کرنے میں کیسی مشکل؟ وہ جانتی تھی اس کی بات پہ ارتضیٰ کے لبوں پر ایک گہری اور خوبصورت مسکراہٹ آئی ہوگی، اور وہ ٹھیک تھی۔ میں جاؤں؟ اگر کہوں نہیں تو نہیں جاؤں گی۔ جب تک بولیں گے ہزارہ کی اس ٹھنڈک میں آپ کی خاطر کھڑی رہوں گی۔ پاگل لڑکی، تم اس وقت باہر لان میں ہو؟ اتنی ٹھنڈ میں فون رکھ رہا ہوں، تم اندر جاؤ فوراً۔ آواز سے پریشان اور بے چین آیا تھی۔ افریشم اس کی فکر پر مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں ارتضیٰ، ابھی ٹھیک ہو، مگر صبح تک تمہاری ٹیشو کے ڈبے سے خاصی دوستی ہو جائے گی۔ اس کی جلدی ٹھنڈ پکڑ لینے والی عادت پر چوٹ کی تھی۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ مسکراتے ہوئے افریشم نے مصنوعی منہ بنایا تھا۔ خیال بھی ضروری ہے، میں نہیں چاہتا تم بیمار پڑو، اب جبکہ میں تمہارے پاس بھی نہیں ہوں۔ شاید اسی بہانے آپ آ جائیں، تمہاری خاطر میں اسی وقت آ سکتا ہوں، ضروری نہیں ہے تم بیماری پر ہی آؤں۔ اب کے لہجہ تھوڑا خفگی لیے تھا۔ وہ آنکھیں موندے خوبصورتی سے مسکرا دی۔ آئی لو یو ارتضیٰ، آئی لو یو بیونڈ اینی تھنگ۔ اتنے واضح الفاظ اس نے پہلی دفعہ استعمال کیے تھے۔ بہت سوچ سمجھ کر فون پر ایسی بات بول رہی ہو۔ ارتضیٰ کی بات سمجھتے اس کا دھیما سا قہقہا بلند ہوا تھا۔ چلیں نیکسٹ ٹائم آمنے سامنے بولوں گی، پرامس؟ پکا پرامس۔ اب تم اندر جاؤ، میں نہیں چاہتا ہزارہ کی ٹھنڈ میری نازک سی بیوی کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ شوق لہجے میں بولتا وہ افریشم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ خدا حافظ ارتضیٰ، اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ فون کان سے الگ کرتے وہ اندر کی جانب چل دی۔ دوسری جانب اس نے اظہار کے بارے میں سوچتا مسکراتا سیدھا ہوا ہی تھا جب ایک مرتبہ پھر سے دائم آدم کا۔ دائم، تم آج میرے کمرے میں ہی سو جاؤ، بار بار چکر لگانے سے ٹانگیں شل ہو سکتی ہیں۔ سنجیدہ لہجے میں بولتا ارتضیٰ نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو ناکام کوشش۔ یار بھائی، نیند نہیں آنی؟ آپ بتائیں بھابھی کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے پاس بیٹھے وہ بے چینی سے بولا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آج ہی آئی ہے، کل بات کرے گی۔ مطلب کل تک کا انتظار؟ اب ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اتنے اتاولے مت ہو دائم، جاؤ جا کر سکون سے سو جاؤ، صبح تمہاری یونیورسٹی بھی ہے۔ اس کی بات پر دائم سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ارتضیٰ اس کی حالات پر سر نفی میں ہلاتا مسکرا دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ حیرت سے وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں میرال کی موجودگی کو یقینی بنا رہی تھی۔ موبائل کی فلیش لائٹ سے سوئچ بورڈ تک پہنچتے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ بیڈ پر کمفرٹر میں میرال دبکی پڑی سو رہی تھی۔ افریشم کو حیرت ہوئی تھی، کہاں وہ روز آنے کے لیے اس کا سر کھاتی تھی اور اب اس کا انتظار کیے بنا ہی سو گئی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی ایک بات محسوس کر رہی تھی، میرال چپ چپ سی تھی، اپنی عادت کی قطعی برعکس۔ کوئی تو بات تھی وہ جو نہیں جانتی تھی۔ پرسوچ نظروں سے وہ اسے کچھ دیر بے سود پڑا دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکتے لائٹ دوبارہ سے بجھا دی اور بیڈ سے اس کے خالی جگہ پر دراز ہو گئی۔ ہر طرف شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ قدرے سنسان سڑکوں پر دائیں جانب کھڑی بند گاڑیاں میں وہ موبائل کان سے لگائے ساکت سا بیٹھا تھا۔ ضبط کی شدت، لال انگارہ آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کسی بھی وقت آنسو چھلک کر اس کے رخساروں پر بہنے لگیں گے۔ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ گود میں یوں پڑا تھا جیسے کوئی بے جان آنسو ہو۔ اسپیکرز کسی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں جو اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ آنکھیں زور سے میچ کر کھولی تھیں، جس سے اس آنکھوں کی نمی مزید پلکوں کی باڑ تک پہنچی تھی۔ میرال گلے میں آنسو کا گولا اٹکنے کے باعث آواز روندی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو دائم، شدت سے روتے وہ آنسوؤں کے درمیان بولی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بے تاثر آواز میں وہ بولا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا، میں تمہارا سامنا کیسے کرتی؟ ہنوز روتے ہوئے وہ بولی تھی۔ لمبی سانس کھینچتے اس نے خود کو اس ٹرانس سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ رو مت، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں کر سکی دائم۔
میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ اب کہ وہ مزید زور سے روئی تھی۔ دائم کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ رو کر خود کو تکلیف دے رہی تھی، وہ خود کو بلا وجہ کوس رہی تھی۔ میں تم سے کہتا تھا میرال کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بس خوش رہو، جہاں بھی، جس کے ساتھ بھی۔ نم زردہ آواز میں بولتا وہ آخر میں مدھم پڑا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے میرال کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فون کاٹ دیا۔ کال بند کرتا وہ ضبط کر گیا تھا۔ فون پر سر ٹکائے وہ ہچکیوں سے رو دیا تھا۔ وہ جو روتے ہوئے کو ہنساتا تھا آج خود زاروں قطار رو رہا تھا۔ آنسو بھل بھل بہتے فون کی اسکرین گیلی کر رہے تھے۔ خوبصورت سا چہرہ رونے کی شدت سے سرخ پڑا تھا۔ چاکلیٹی بال ماتھے پر بکھرے گویا اس کے ساتھ ماتم منا رہے تھے۔ محبت اس قدر تکلیف دہ عمل ہے یہ دائم حیدر نے جانا تھا، یہ دائم حیدر نہ جانتا تھا۔ وہ تو خوش تھا، من موجی سا، اس کو بھلا کیا معلوم کہ حالات اس قدر ظالم بھی ہوں گے۔ فون ڈیش بورڈ پر پھینکتا وہ سیدھا ہوا تھا۔ آنسوؤں سے بھرستا لال چہرہ دیکھتے کوئی بھی اس کے بے بسی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ ہاتھ آنکھوں پر رکھتے اس نے مزید آنسوؤں کو نکالنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، پھر انہی ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے آنسوؤں سے گیلا چہرہ صاف کیا تھا۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا مگر مزید آنسوؤں پہ وہ زبردستی بند باندھ چکا تھا۔ عمیر بھائی، بابا عمیر بھائی وہ تو میرال سے بڑے ہیں بابا۔ بےحد حیران کے باعث اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اس کی بات پر عزیر صاحب نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ عمروں کے تصاعد سے فرق نہیں پڑتا، اور میں تمہاری پھپھو سفینہ کو جواب دے چکا ہوں۔ ان کی بات پر افریشم نے آنکھیں پھیلائے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو بے تاثری اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ وہ تو دائم کی وکیل بن کر آئی تھی مگر اب اس کے نئے انکشاف پر ہو رہے تھے جو خوش آئند تو بالکل بھی نہیں تھے۔ بابا، دائم بہت اچھا لڑکا ہے، میرال کے ساتھ بالکل مناسب میچ بنتا ہے بابا، آپ ایک مرتبہ میری بات پر غور تو کریں۔ ان کا بازو پکڑے وہ بے بسی سے بولی تھی، بلا شبہ دائم بہت اچھا لڑکا ہے مگر عمیر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہاری پھپھو تمہیں سوچے بیٹھی تھی مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمہاری شادی پر نہ آنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اب انہوں نے میرال کے واسطے پوچھا تو میں انکار نہیں کر سکا، میری ایک ہی بہن ہے، میں نے اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے وہ افریشم کو مزید حیران کر چکے تھے۔ مگر بابا، میرال خوش نہیں ہے، ایک آخری کوشش، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمیر ایک میچیور اور ذمہ دار لڑکا ہے، میرال خوش رہے گی اس کے ساتھ۔ سنجیدگی سے اپنا فیصلہ سناتے وہ کسی کی جانب بھی دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کی جاتے ہی افریشم نے افشا کی جانب دیکھا۔ ماما، کیا ہے یہ سب؟ بابا کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ عمیر بھائی ہمارے بھائی تھے، اب یہ رشتہ کہاں سے آ گیا؟ حیرت کی زیادتی ہے افشا کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے یہ افریشم، وہ اپنی بہن کو ناراض کر کے ان سے تعلق نہیں توڑنا چاہتے۔ ایک بہن کے علاوہ ان کا ہے ہی کون، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ عمیر اچھا لڑکا ہے لیکن میرال کی مرضی کی تو بغیر ہے نا ماں؟ کہ اس کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی والدین کے غیر منصفانہ فیصلے اولاد سے اس کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ ماما بے بسی سے آنسو ان کو ایک نظر دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اسے شاپنگ بیگز میں سر گھسائے میرال نظر آئی۔ افریشم کو دیکھتے وہ اس کی جانب آئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑے میرال اسے بیڈ کی جانب لائی جہاں بیگز پڑے تھے۔ ایک بیگ سے پرنٹڈ یلو فراک نکالتی وہ بڑی سی مسکراہٹ لیے اس کی جانب مڑی تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے میں مارکیٹ گئی تھی، آپ کے لیے اچھا لگا تو لے آئی، بتائیں اچھا ہے نا؟ فراک کو الٹتی پلٹتی وہ اس کی جانب دکھانے سے اسے اجتناب کر رہی تھی جو یک ٹک اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ افریشم کو اس کی مسکراہٹ مصنوعی لگی تھی، جیسے وہ اپنا دھیان مکمل طور پر کہیں اور مشغول کروانا چاہتی ہو۔ فراک اس کے ہاتھ سے لیتے بیڈ پر رکھتے افریشم نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا دھیان مکمل طور پر خود کی جانب مشغول کیا۔ کیوں نہیں بولی کچھ؟ اس کے چہرے پہ ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے وہ بولی تھی وضاحت کے بغیر۔ میرال اس کی بات اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ بابا خوش تھے، آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دائم کی خوشی کا کیا جو صرف تمہارے ساتھ جڑی ہے میرال؟ وہ جو ضبط کیے کھڑی تھی دائم کے نام پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ افریشم کو اس کی حالت پر دکھ ہوا تھا، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، وہ بہت معصوم ہے آپی، وہ ٹوٹ جائے گا۔ آنسوؤں کے درمیان وہ بولی تھی شش چپ، میں ہوں نا، میں بات کروں گی بابا سے، بس اب رونا نہیں۔ اسے گلے سے لگائے وہ اس کی پشت سہلاتے ہوئے تسلی دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ بابا نے وہ اپنی بہن اپنے بھائی کے لیے ضرور بات کریں گی، ایک مرتبہ بابا سے وہ اپنی بہن اور اپنے بھائی کے لیے ضرور بات کرے گی، دل میں مضبوط طے کیا تھا۔
चेहरा आसमान की जानिब उठाए, आंखें मूंदे टेरिस की रेलिंग पर हाथ टिकाए वो साकत खड़ा था। माजी की खूबसूरत यादें जहन में फिल्म की मान चल रही थीं। उसकी बातों पर मिराल का मीठा सा कहकहा गोया उसके दिन भर उजरत हवा करती थी। उसके दिन भर की रुदात यूं सुनती जैसे किसी छोटे बच्चे की बात मुकम्मल तवज्जो से सुन रही हो। उसने कभी एतराफ़ नहीं किया था, मगर वो जानता था, वो सब जानता था कि वो ऐसे उसे बेपनाह चाहती है। आंखों को कोने हल्के से भीगे थे, आंखें जोर से मिचते उसने नमी से गोया जज्बस करने की कोशिश की थी। अपने ख्यालों में गलता उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। चेहरे के तासुरात दुरुस्त करते उसने गर्दन मोड़े पीछे देखा, जहां वो तीनों टेरिस के दरवाजे पर खड़े उसी की जानिब देख रहे थे। यूनिवर्सिटी से लेट वापस आते ही वो अपने कमरे में बंद हो चुका था। डाइनिंग पर इंतजार के बावजूद वो नहीं आया था। अफरीशम के जरिए उन्हें वहाँ की हालात का पता चल चुका था। हैदर साहब और आयशा अपने अहबाब के यहाँ गए थे, तभी सूरत हाल से बेखबर थे। ओए मजनू, अभी से कमरा नशीन हो गए? अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। शहरयार उसके कंधों पर बाजू फैलाते खुशगवार लहजे में बोला था। मकसद सिर्फ उसका मूड बहाल करना था। दाइम उसकी बात पर मुबहम सा मुस्कुरा दिया। नजर उठाए उसने अमल और इर्तिजा की जानिब देखा, जो संजीदगी से उसको ही देख रहे थे। मैं ठीक हूँ गाइज, प्लीज़ परेशान ना हो आप लोग। हल्का सा मुस्कुराते वो उनके जानिब देखता, उनको अपने हवाले से तसल्ली दे रहा था। दाइम, मायूस नहीं होना, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। इर्तिजा उसके कंधे पर हाथ रखता प्यार से बोला था। दाइम उसके हाथ पर हाथ रखता सर हिलाता मुस्कुरा दिया। और फिर हमने अपनी सुपर लेडी भी तो भेजी है वहाँ। अमल इर्तिजा को आंख दबाते शरारती लहजे में बोली थी। इर्तिजा ने एक लंबी आह भरी थी कि इसकी याद दिला दी। जालिम, बिल्कुल भाई, टेंशन नहीं लेनी, कहो तो लड़की भगा लाएंगे। शहरयार को उसका नादर ख्यालात शहरयार और उसके नादर ख्यालात। उसकी बात पर अमल ने शहरयार को मसनूई घूरी डाली थी। दाइम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। उसको मुस्कुराता देखकर वो तीनों मुस्कुरा दिए। बिला आखिर उसे रिलैक्स करने में वो कामयाब हो चुके थे। दबे पांव चलती वो स्टडी के दरवाजे के सामने आती रुक गई थी। मुंह पे हाथ फेरती खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। हल्की सी दस्तक देती वो स्टडी में दाखिल हो गई। अजीर साहब कुर्सी पर विराजमान, नजर का चश्मा लगाए किसी किताब की नजर दिगानी में मसरूफ थे। दस्तक पर सर उठाए अफरीशम को देखते नजरें दोबारा किताब की जानिब फेर दी। छोटे छोटे कदम उठाकर उनके नज़दीक पहुंचती, एन उनके सामने ज़मीन पर बैठते वो हाथ उनके घुटनों पर रख चुकी थी। खामोश सी उनकी जानिब देखते उसने नरमी से किताब उनके हाथ से पकड़ते पास पड़े मेज़ पर रख दी। अजीर साहब अब संजीदगी से उसकी जानिब देख रहे थे, जो उनको देखते होले से मुस्कुरा दी। बाबा, बचपन में मुझे यही लगता था कि मिराल आपसे ज़्यादा अटैच्ड है। वो हर बात धड़ल्ले से कह दिया करती थी, जबकि मुझे अपनी कोई भी बात मनवाने में सख्त घबराहट महसूस होती थी। तब मुझे मिराल बहुत लकी लगती थी कि वो कैसे अपनी हर बात आराम से कह जाती है। वो रुकी थी। बाबा, आज मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि मिराल अब पहले वाली मिराल नहीं रही। वो अब बड़ी हो गई है, ऐसी बेटी जो खुद से पहले अपने वालिदैन की खुशी को तरजीह देती है। अजीर साहब संजीदगी से उसकी जानिब देखते उसे सुन रहे थे। सफ़ीना फुप्पो हमें भी बहुत अजीज़ है बाबा, और उमैर भाई तो हमारे सगे भाइयों की मांद हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो हमसे दूर हो, मगर बाबा वक्ती नाराज़गियों के डर से किसी की सारी ज़िंदगी की खुशियों को दाव पर नहीं लगाया करते। मुझे उमैर भाई से कोई बैर नहीं है, वो मेरे भाई हैं। लेकिन बाबा, मिराल खुश नहीं है। उससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है बाबा कि आपकी बेटी ही खुश नहीं है। वो आपकी खुशी की खातिर खामोश है, मगर वो खुश नहीं है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा बाबा। अपनी बात मुकम्मल करती वो उठी थी। उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर उनके माथे पर बोसा देती, एक मुस्कुराती नज़र उनके पुरसोच चेहरे पर डालती बाहर की जानिब चल दी। टेरिस पर पड़े झूले पर बैठी पुरसोच निगाहें आसमान पर टिकाए वो हल्का हल्का झूला झूल रही थी। जिस चेहरे पर हमा वक्त मुस्कुराहट रक्सा करती थी, जिन आंखों में हमा वक्त शरारत नाचा करती थी, अब वो चेहरा और आंखें अक्सर उदास रहती थीं। कुछ दिन पहले बाबा ने अपने पास बुलाकर जो खबर सुनाई थी वो उसके लिए किसी तूफान से कम ना थी। खामोश तूफान जो बस उसके अंदर उठा था और उसके अंदर ही दम तोड़ गया था। बाबा की खुशी से धमकते चेहरे को देखते उसने बामुश्किल होठों को खींचते सर अज़बात में हिलाया था। दाइम से उस दिन के बाद मिराल ने राब्ता मुंतकी कर दिया था। वो उसकी आवाज़ भी सुनने की हिम्मत ना कर पाती थी। स्क्रीन पर उसके मैसेजेस और कॉल्स देखकर वो घुट घुट कर रोती थी, लेकिन आखिर कब तक? सच तो उसे पता चलना ही था, फिर वो खुद ही क्यों ना उसे बताती। वो जानती थी वो बिखर जाएगा। वो बच्चों सा दिल रखने वाला मासूम लड़का अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी की खबर सुनते टूट जाएगा। वो खुद से ज़्यादा दाइम की तकलीफ़ का सोचती अजियत में मुब्तला थी, मगर वो बेबस थी। वो प्यारी सी लड़की अपने बाप
خوشی سے دمکتے چہرے کی خاطر اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار تھی۔ بہت سے لوگ دنیا میں فقط ماں باپ کی خاطر کہانی موڑ لیتے ہیں، محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید اسی کو زندگی کہا جاتا ہے، جہاں خواہش حسرت بن جا کر رہ جاتی ہیں۔ رات قطرہ قطرہ بہہ رہی تھی، اس کے آنسو کی ماند جو چپکے سے آنکھوں سے نکلتے کنپٹی سے ہوتے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ راؤ فیملی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی مکمل خاموشی کے ساتھ ناشتے کی طرف متوجہ تھی۔ سربراہی کرسی پر حیدر راؤ سنجیدگی سے چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے نظر سامنے کھلے اخبار پر ٹکائے ہوئے تھے۔ دائم اپنے خیالوں میں کھویا چائے کے کپ کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ ہادی کو گود میں اٹھائے عمل نے ایک نظر اس کی جانب دیکھی، ارتضیٰ کو آنکھ کا اشارہ کیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کا اشارہ سمجھتے بولنے کی خاطر گلا کھنکارا، ڈیڈ کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ارتضیٰ کی آواز پر حیدر راؤ سمیت سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بولو ارتضیٰ۔ ارتضیٰ کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے بولے، وہ ڈیڈ افریشم نے عزیز انکل سے بات کی تھی۔ ارتضیٰ کی بات سنتے دائم نے ہاتھوں کو مٹھی کی صورت میں دباتے خود پر ضبط کرتے سر جھکا دیا۔ اوہ آئی ٹوٹلی فارگیٹ اباؤٹ ڈیڈ۔ تو کیا جواب دیا عزیر نے؟ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جی ڈیڈ، میں یہی کہنے والا تھا کہ ایک مرتبہ آپ عزیر انکل سے بات کر لیں پلیز۔ ضرور کروں گا، مگر اس نے افریشم کو کیا جواب دیا؟ ان کی بات پر عائشہ نے بھی سوالیہ نظروں سے ارتضیٰ کی جانب دیکھا۔ ارتضیٰ نے ایک نظر دائم کو دیکھا جو سر جھکائے اپنا دھیان مکمل طور پر ناشتے کی جانب لگائے بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، انہوں نے میرال کا ایک منٹ۔ فون کی آواز پر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ارتضیٰ کو بات کو روکا، جس پر اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بہت لمبی زندگی ہے بھائی، ابھی تمہاری ہی ذکر چل رہا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ خوشگوار لہجے میں بولے تھے۔ ان کی بات پر ارتضیٰ عمل اور شہریار نے ناسمجھی سے نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ البتہ دائم ہنوز پہلی پوزیشن میں ہی بیٹھا تھا۔ دوسری جانب جانے کیا کہا گیا تھا، جس پر حیدر راؤ کی آنکھوں میں سب نے واضح خوشی کی چمک دیکھی تھی۔ یار، میں ایک مرتبہ پھر سے تمہارا شکر گزار ہوں۔ لہجے میں شکر گزاری کا عنصر سموئے وہ دل سے بولے تھے۔ عائشہ شاید ان کی بات سمجھ گئی تھیں، گہری سی مسکراہٹ لیے وہ حیدر راؤ کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ تینوں ہنوز ناسمجھی سے کبھی ایک دوسرے کو تو کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے فون بند کرتے میز پر رکھا اور سب کی جانب ایک مسکراتی نظر ڈالتے نظر دائم پر ٹکائیں، جو لوگ سے الگ تھلگ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دائم، یو ونسٹ آسکڈ اے گفٹ۔ دائم نے ان کی بات پر سر ٹکائے سر اٹھائے نہ سمجھی سے ان کو دیکھا تھا۔ حیدر راؤ پیار سے اس کو دیکھتے مسکرائے تھے۔ عزیر نے میرال کے لیے ہاں کر دی ہے، خوشگوار لہجے میں بولتے وہ سب کو حیرت کے سمندر میں ڈال چکے تھے۔ سب سے پہلے عمل ہوش میں آتی خوشی سے بے یقینی سے زور سے چیخی تھی۔ ہادی ماں کو چیختا دیکھ کر ایک دم خوفزدہ سا ہوتا باپ کی طرف لپکا تھا۔ شہریار نے نفی میں سر ہلاتے ہادی کو تھاما اور ایک مسکراتی نظر خوشی سے لال ہوتی اپنی بیوی پر ڈالی، جو اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ارتضیٰ کے بازو کو جکڑے ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے بے حد خوشی سے حیدر راؤ کی جانب دیکھا، جس پر انہوں نے مسکراتے سر اسبات میں ہلا دیا، گویا اس کے خیالات کی تصدیق کی ہو۔ اور دائم نے ایک گہری سانس بھر کر رب کا شکر ادا کرتے سر اپنے ہاتھوں میں گرایا تھا۔ ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب آیا، اس کے کندھوں پر ہاتھوں سے زور ڈالتے اسے ہولے سے ہلایا تھا۔ دائم یکایک اس کا بازو تھامتے اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے مسکراتے اس کے گرد بازو باندھتے اسے خود میں پیچھا تھا۔ باقی سب مسکراتی نظروں سے اس کی کیفیت ملاحظہ کر رہے تھے۔ خود سے الگ کرتے ارتضیٰ نے شانوں سے تھامتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آنسو سے لبریز آنکھیں، خوشی اور کچھ بے یقینی سے سرخ چہرہ لیے مسکرا رہے تھے، سچی مسکراہٹ جو اس طبیعت کا خاصہ تھی۔ میں بے یقین ہوں بھائی۔ اس کی بات سنتے سب مسکرا دیے۔ تمہیں میرال بہت مبارک ہو۔ ارتضیٰ نے ہلکے سے کہنے پر دائم کی نم مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ حیدر راؤ اور عائشہ اٹھتے اس کے قریب آئے تھے، اسے گلے سے لگائے نیک خواہشات دیتے آفس جانے کی غرض سے باہر کی جانب چل دیے۔ عائشہ بھی ان کو گیٹ تک چھوڑنے ان کے پیچھے چل دیں۔ یار، میں تو جان ایلیا کے شعروں کا مجموعہ اکٹھا کیے تمہیں سینڈ کرنے والا تھا۔ شہریار ہادی کو اٹھائے مصنوعی دکھ سے بولا تھا۔ اس کی بات پر سب کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ اپنے پاس ہی رکھیں، بچوں سے ناراضگی کے دنوں میں کام آئیں گے۔ اپنی پرانی جون میں واپس آتے دائم کو سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ ارتضیٰ ان کی باتوں پر مسکراتا افریشم سے بات کرنے کی غرض سے ان کو نوک جھوک کرتا چھوڑ کر باہر کی جانب چل دیا۔ اب اگر خزانہ کی طرف نظر ڈالی جائے تو عزیر صاحب کے کمرے میں کھڑی افریشم بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے اپنے سامنے کھڑے بابا کو دیکھ رہی تھی، جو فون پر حیدر راؤ کو ہاں میں جواب دیتے اب مسکرا کر آنکھیں کھولے ان کی جانب بے یقینی سے دیکھتی اپنی بڑی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔
پاس پڑے صوفے پر بیٹھی افشا مزے سے دونوں باپ بیٹی کو ایکسپریشنز ملاحظہ کر رہی تھیں۔ ٹرانس سے باہر نکلتے وہ تیزی سے ان کے سینے سے چمٹی تھی۔ یا اللہ بابا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ نے کیا کہا ابھی؟ بابا ایک دفعہ پھر سے کہیے۔ سر ان کے سینے سے ٹکائے ان کی آنکھوں میں دیکھتی وہ خوشی سے اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں گری تھی۔ اپنے سسرال والوں سے کہو ہزارہ آنے کی تیاری کر لیں۔ بابا تھینک یو سو مچ، ان کے سینے سے لگی وہ نم آواز میں بولی۔ میرے بچوں کی خوشی مجھے ہر ایک چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کا سر تھپتھپاتے وہ پیار سے بولے تھے۔ افشا ان کو دیکھتی مسکرا دی۔ میرال تم بھی ہمیں جوائن کر سکتی ہو۔ دیواروں کی اوٹ میں لہراتا دوپٹہ دیکھ کر وہ انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ باہر کھڑی میرال نے زبان دانتوں تلے دبائے آنکھیں زور سے میچی تھیں۔ افریشم اور افشا نے ہنستے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ خجل سے مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ بابا نے ایک بار بازو پھیلاتے اسے اپنی جانب بلایا تھا۔ ان کا پھیلا بازو دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی جانب آئی اور شرمیلی سی مسکان کے ساتھ ان کے بائیں کندھے کے ساتھ لگ گئی۔ افریشم نے اس کا ہاتھ زور سے دباتے منہ میں اسے مبارکباد دی تھی۔ ہزارہ کی ٹھنڈی شاموں میں شال اب کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹے وہ لان میں پڑی کرسیوں میں ایک پر بیٹھی سرخ آریز اور اٹھتی گرتی پلکوں کی اوٹ سے فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی عزیز جان ہستی بنا کوئی بات کیے بس اپنی گہری آنکھوں سے اس کو نہار رہا تھا۔ اس کے لال انار جیسے گال دیکھ کر وہ سر چکا مسکرا دیا۔ تمہارا یہی انداز مجھے مزید تمہارا اسیر کرتے ہیں۔ گمبھیر لہجہ تھا جو افریشم کو مزید شرمانے پر مجبور کر گیا۔ آپ کی ان گہری آنکھوں کی گہرائی میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرتی ہوں ارتضیٰ۔ اسکرین کی جانب دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ میرا بس چلے تو تمہیں اپنے سامنے بٹھائے اپنی نظروں کے ارتکاز سے ان کو روئی جیسے گالوں پر پھیلتی سرخی، ان ہونٹوں پر ابھرتی شرمگین مسکان اور ان شہد رنگ آنکھوں پر پڑی گھنی پلکوں کی چادر کا گرنا پڑنا دیکھتا رہوں۔ اپنی بات کہے اس نے گہری سانس بھری تھی۔ مگر تم اتنی دور جا بیٹھی ہو؟ افریشم اس کی بات پر سر جھکا کر مسکرا دی۔ جلدی آ جاؤں گی ارتضیٰ۔ تمہیں جلد از جلد آنا ہوگا مسز ارتضیٰ۔ کیا مان تھا لہجے میں؟ اور کوئی حکم میرے شہزادے؟ آنکھیں بند کر دی وہ مہذب لہجہ لیے پیار سے بولی تھی۔ ارتضیٰ سر نفی میں ہلاتا مسکرا دیا۔ جب سے تم زندگی میں آئی ہو زندگی گویا خوبصورت ڈگر پر چل پڑی ہے۔ اب یہ لفظ تمہارے احساسات سے ناقدرے چھوٹا لگتا ہے مگر پھر بھی بہت بہت شکریہ افریشم۔ لہجہ اور آنکھیں فرتے جذبات سے لبریز تھیں۔ ہم دونوں ایک ہیں ارتضیٰ۔ شکریہ جیسا الفاظ ہمارے درمیان کوئی معنی نہیں رکھتا اور میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ میرے بہن بھائی کی خوشی کا معاملہ ہے۔ بس ایک کوشش کی تھی، اللہ نے قریب ہو کر سن لی، الحمدللہ، شکر اللہ۔ اسکرین پر ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے مسکرا دیے۔ لاؤنج میں بیٹھے وہ سب آپس میں آنے والے وقت کی پلاننگز میں مصروف تھے۔ عائشہ اور امل سر جوڑے ایک اہم معاملے پر حل کرنے میں لگی تھیں اور وہ معمہ تھا شاپنگ کا، خواتین کا پسندیدہ مشغلہ۔ سینٹرل ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہادی کو کوکیز کا آپریشن کر کے اس کا اجزائے کا جائزہ لینے کے بعد انہیں کھانے میں مصروف تھا۔ احتیاط بھی ضروری تھی بھائی۔ دوسرے صوفے پر شہریار اور دائم اپنے قصے کھولے بیٹھے تھے جبکہ فون بند کرتا ارتضیٰ ان کی جانب آتا سنگل صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ سو گائز، ہزارہ جانے کے کیا پلان ہے آپ سب کا؟ ٹانگ پر ٹانگ جماتا ارتضیٰ ان سب کو دیکھتے بولا تھا۔ تم اور ڈیڈ ڈیسائیڈ کر لو، ہماری طرف سے تو اینی ٹائم ہم فری ہی ہیں۔ جواب عمل کی جانب سے آیا تھا۔ میرے خیال میں کمنگ ویکینڈ ٹھیک رہے گا۔ کمنگ ویکینڈ مطلب 2 دن بعد؟ عائشہ کی بات پر ارتضیٰ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ 2 دن بعد کیوں؟ ارتضیٰ رات کو ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ شہریار کے آنکھ دبا کر شرارت سے بولنے پر ارتضیٰ سمیت سب مسکرا دیے۔ ہولڈ آن گائز، ہزارہ کیوں جانا ہے؟ دائم کی بات سنتے سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرا مطلب جسٹ فار بات پکی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی دماغی حالت پر شک کرتا فوراً اسے وضاحت دی تھی۔ نہیں تو کیا تمہاری بارات لے کر جائیں؟ شہریار نے اس کے کندھے پر ایک زوردار تھپڑ جڑا تھا۔ فار گاڈ سیک، ہم ہزارہ صرف ایک بات پکی کے نہیں جائیں گے جبکہ ہمیں پتہ ہے بات پہلے ہی پکی ہے۔ بھمیں اٹھا کر اکٹھی کرتا چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ تو کیا؟ لاؤنج میں داخل ہوتے حیدر راؤ اس کی سیدھے سادہ نکاح والی بات سنتے ہی بولے تھے۔ دائم نے ان کی آواز پر زور سے آنکھیں میچیں جبکہ بات سب کا کہکا نمودار ہوا تھا۔ ڈیڈ، میں تو آپ سب کے آسانی کے لیے بول رہا ہوں، ایک ہی مرتبہ کام ختم کریں، کہاں روز روز ہزارہ کے چکر لگاتے پھریں گے۔ کیا کانفیڈنس تھا؟ تم ہماری فکر مت کرو، ہمیں روز روز ہزارہ جانا اچھا لگتا ہے۔ شہریار ہو اور نہ بولے ناممکن۔ شہریار بھائی،
آپ ہزارہ کے بجائے اب کراچی کی فلائٹ پکڑیں گے، وہ بھی اکیلے۔ دائم اس کے نزدیک ہوتا چباتے ہوئے بولا تھا۔ شہریار اس کی بات ہوا میں اڑاتا ارتضیٰ کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈیڈ، میرے خیال میں یہ آئیڈیا ٹھیک رہے گا۔ اب جبکہ ہمیں ان کے جواب کا پتہ ہی ہے تو کیوں نہ نکاح کی رسم ہی ادا کر لی جائے۔ ارتضیٰ کی بات پر حیدر راؤ نے ایگری کرتے سر اسبات میں ہلا دیا۔ آل رائٹ، عزیر سے بات کر کے میں باقی کے مراحل طے کر لوں گا، آپ لوگ نکاح کی تیاری شروع کریں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ نشست چھوڑ دے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دائم کا یاہو ان کے جاتے ہی بلند ہوا تھا۔ ہادی نے چونکتے اپنے ماموں کی جانب دیکھا۔ اوئے، تم بہن بھائیوں نے میرے بیٹے کا طرح نکال دینا ہے کسی دن۔ ہادی کو اپنی گود میں لیتا وہ دائم کو آنکھوں دکھاتے بولا تھا۔ باقی سب اس کی بات سنتے حاضر تھے۔ امل اور عائشہ ایک دفعہ پھر سے اپنا پسندیدہ مشغلہ شروع کر چکی تھیں۔ سر سجدے سے اٹھاتے اب وہ تشہید کی حالت میں بیٹھا تھا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے اس نے اللہ کے واحد ولا شریک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی تھی۔ درود و دعا کے بعد اس نے پہلے دائیں طرف کو سر گھمایا، پھر بائیں جانب کو سلام پھیرا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس کی گہری سیاہ آنکھیں ہلکی سی نمی لیے تھیں۔ وہ اپنے اللہ کا شکر گزار تھا جس نے اس کی سوچ سے پرے اس کو نواز دیا تھا۔ جب وہ نا امید ہو چکا تھا تب اوپر والی پاک ذات نے اسے مایوسیوں کو کینیوں سے باہر دھکیلا تھا۔ وہ ذات پاک کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ وہ رب عظیم انسان کو سوچ سے بلاتر کر نوازتا ہے، بس اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ وہ مایوس نہیں کرے گا، اس کے کن پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ ایک فیکن فرمائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرتے دائم نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ پر پڑا موبائل پکڑا۔ میرال کی چیٹ اوپن کرتے اس نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ آپشن کو دبایا تھا۔ آئی ایم بلیسڈ، می ٹو۔ چند شنات سے بعد ہی جواب موصول ہوا تھا جسے دیکھتے وہ دل سے مسکرا دیا تھا۔ ہاتھی کو سلا کر کندھے سے الگ کرتی اسے پیٹ کے وسط میں رکھتی وہ سیدھی ہوئی تھی۔ نظریں سامنے کاؤچ پر بیٹھے اپنے شوہر پر گئی تھی جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے پورے احماق سے اپنا کام کر رہا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھو گئی تھی۔ وہ صرف اس کے اور ہادی کی وجہ سے یہاں موجود تھا اور اپنا سارا کام آن لائن مینج کر رہا تھا۔ وہ شادی کے پہلے دن سے ہی ایسا تھا، بے حد خیال رکھنے والا، عمل کی چھوٹی چھوٹی بات کا دھیان رکھنے والا۔ اپنی فیملی سے دور جانے کے باوجود شہریار نے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اور پھر ہادی کی پیدائش پر تو گویا خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ کئی دن آفس نہیں گیا تھا۔ اس کے مائنڈ سائے کے مائنڈ اور ہادی کے ساتھ چپکا رہا تھا۔ ہادی کی پیدائش کے بعد وہ مزید عمل کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کی جان گویا عمل میں بستی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی عمل کو اپنے دل میں بسا لیا تھا اس نے۔ وہ ایک آئیڈیل شوہر تھا اور عمل کو اپنے شوہر سے عشق تھا۔ ماضی کے پلوں کو یاد کرتی وہ مسکراتی اس کی جانب بڑھی، کاؤچ میں اس کے ساتھ بیٹھتے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کی بورڈ پر چلتی شہریار کی انگلیاں ایک لمحے کو رکی تھیں۔ دلکشی سے مسکراہٹ اس نے لبوں پر احاطہ کیا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ نہ کوئی بات کی وہ ہنوز اس کے کندھوں پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ میل سینڈ کرتے شہریار نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، آہستہ سے اپنا رخ موڑتے اس نے عمل کا چہرہ تھام کر اوپر کی جانب کرتے اس کی آنکھوں کے سپوز پیوست کی تھی۔ ایک ہی آنکھ میں اگر محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا تو دوسرے کی آنکھ میں اس کے لیے بے انتہا عشق تھا۔ ہر آنے والے دن مجھے اپنی بیوی کی محبت میں مزید گرفتار کر رہا ہے، ہر آنے والے دن مجھے اپنے شوہر کا مزید اسیر بنا رہا ہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے محبت سے بولے تھے، صرف میری عمل۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ مسکرایا تھا۔ عمل اس کی بات پر لال گلاب ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ عقیدت سے اس کی بے داغ پیشانی پر لب رکھے ہوئے تھا۔ شرمگی سی مسکراہٹ لیے اس کی دلہن نظریں جھکائے پیشانی پر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر وہ دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھے جا چکے تھے۔ نکاح کے مضبوط بندھن نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کر چھوڑا تھا۔ وہ خوش تھے، بے انتہا خوش تھے، ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کرتے ان کا رواں خدا کا شکر گزار تھا۔ بوسہ دیتے اس کا پیچھے ہوتا مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتی وہ سر جھکا گئی۔ سفید انارکلی فراک میں ملبوس حوروں کی ماند میرال اب میرال دائم بن چکی تھی۔ اس کے نام کے ساتھ ہی اتنا خوشگوار کن تھا۔ سفید شلوار سوٹ میں شہزادہ دکھنے والا دائم اپنی حور کو اپنے نام کر چکا تھا، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ اس کے سامنے موہنے روپ سے نظریں چراتا اب وہ اس کے ساتھ نشست سنبھال چکا تھا۔ گھر والوں کے چہرے اپنے بچوں کی خوشی کو دیکھ کر جگمگا رہے تھے۔ ہزارہ کی سہانی شام آج صرف اور صرف میرال اور دائم کے نام تھی۔
मिठाई की ट्रे को अच्छे से सजाए। सबके मुंह मीठा करवाने की गरज से उसने ट्रे थामा और वो मुड़ी ही थी जब नज़र किचन के दरवाजे में खड़े इर्तिज़ा पर पड़ी थी। सफ़ेद शलवार सूट पर स्किन शॉल की बिल्कुल बुकल मारे, बाजू सीने पर बांधे, एक कंधा किचन के दरवाजे से टिकाए फुर्सत से अपनी बीवी का जायजा ले रहा था। नारंगी साड़ी, बालों पर ढीला सा जूड़ा बनाए, लाइट सा मेकअप के साथ उसका हसीन मुखड़ा और भी दमक रहा था। ब्लश ऑन की जरूरत ही ना थी, उसके देखने से ही उसका रुख अनार हो चुका था। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो अफरीशम की जानिब बढ़ा जो टिरे थामे सर झुकाए खड़ी थी। उसके करीब पहुंचते ही इर्तिज़ा ने ट्रे उसके हाथ से ली, शेल्फ पर रख दी। दोनों शानों से थामते खुद से नज़दीक करता वो अफरीशम को सीने से लगा चुका था। वो इस वक्त किसी चीज़ की तमन्ना थी सिवाय अपने अफरीशम को महसूस करने की। पकड़ मजीद सख्त हुई थी। अफरीशम उसके सीने से लगी कसमसाई थी। खुद से अलग करता अब वो उसके चेहरे को थामे अपनी आंखों के सामने मोहने रूप से निहार रहा था। अफरीशम की नज़र हुनूस झुकी हुई थी। मेरी तरफ देखो अफरीशम, प्यार भरा हुक्म दिया था। आहिस्ता से पलके उठाते अफरीशम ने उसकी आंखों में देखा। लबों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। मुझे तुम मार डालोगी किसी दिन, गंभीर लहजे में उसकी आंखों में देखता बोला था इर्तिज़ा। उसकी बात पर बेसाख्ता अपना हाथ उसके सीने पर रखती वो घबराए लहजे में बोली थी। इर्तिज़ा हल्के से मुस्कुरा दिया। सच कह रहा हूँ, ऐसी बातें मत करें इर्तिज़ा, मेरे दिल को कुछ होता है। अच्छी बात है, अगली मर्तबा तो तुम मुझे छोड़कर तो ना जाओ। नहीं जाऊंगी, मगर अगली मर्तबा आप ऐसी बात नहीं करेंगे, भर्राई आवाज़ में कही। उसकी बात पर इर्तिज़ा मुस्कुरा दिया। तुम्हें मेरी नज़र लग जाएगी अफरीशम, इतना मत सजा करो, आपके लिए ही तो सजी हूँ। उसकी आंखों में देखती वो मुस्कुराई थी। हाथ उसके शानों पर रखती एड़ियाँ ज़मीन से उठाए उसने इर्तिज़ा की रोशन पेशानी पर प्यार भरा लम्स छोड़ा था। मज़ीद खुद के करीब करता वो उसे झुका था और अफशा की आवाज़ ने दोनों को बौखलाने पर मजबूर कर दिया था। वो लाउंज से अफरीशम को आवाज़ लगा रही थी। आई मामा, तेजी से उसका हिसार तोड़ती वो हड़बड़ाकर बोली थी। ट्रे थामती वो किचन से बाहर निकली, दरवाजे पर रुककर मुड़ी थी। इर्तिज़ा हुनूस उसकी उसी जगह पर खड़ा मुस्कुराती नज़रों से उसे जानते देख रहा था। आई लव यू बियॉन्ड एनीथिंग, गर्दन मोड़ते वो शरारती लहजे में बोली थी। आमने सामने का वादा हुआ था, आंखें छोटी करते उसे याद दिलाया। हम आमने सामने ही हैं इर्तिज़ा, ऐसे नहीं। उसकी जानिब कदम बढ़ाता वो बोला। अफरीशम उसके बढ़ते कदम देखकर ट्रे थामते खिलखिलाती हुई तेजी से किचन से निकल गई थी। इर्तिज़ा बालों में हाथ फेरता गहरी मुस्कुराहट लिए उसके पीछे चल दिया। हम कहीं मर ही न जाएं, खुदा खुदा करते, चश्मे बदूर इतना प्यारा नहीं लगा करते। एक दिलकश सी आवाज़ पर मिराल ने हैरत से गर्दन मोड़ते उसे देखा था, जो आंखों में चाहतों का जहान और लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए बराह रास्त उसी की आंखों में देख रहा था। कुछ पल उसे देखने के बाद वो धीमा हंस दी। अपनी भाभी का शुक्रिया अदा करो, वरना सस्ते मिर्ज़ा गालिब ना बन बैठते यहाँ। पट्टे का एक पल्लू हाथ से पकड़े वो इतराई थी। दाइम उसकी अदा पर सर झुकाए मुस्कुरा दिया। तुम बोलो तो बंदा उनकी चरणों में सलामी पेश करने को हाजिर है। सीने पे हाथ रखता वो अदब से गोया हुआ। मीराल का कहकहा भी साकता था। दाइम ने प्यार भरी नज़रों से उसकी खुशी से जगमगाते चेहरे को आंखों में उतारा था। भाई आजकल के ज़माने में तो हया बाकी ना रही, कैसे मुंह खोले दोनों कहके लगा रहे हैं। उनकी तरफ आते शहरियार ने बड़े बुजुर्गों की तरह तबसरा किया था। अमल ने ज़ोर से थप्पड़ शहरियार के कंधे पर रसीद किया, जबकि अफरीशम और इर्तिज़ा समेत मिराल और दाइम का कहकहा बुलंद हुआ था। मोहल्ले के एक अदद बाजी रशीदा का किरदार बखूबी सरंजाम दे रहे हैं आप शहरियार भाई। शहरियार क्यों भूल जाता था कि मुकाबिल भी उसी का खून दाइम हैदर राव था। मेरे भाई ज़मीन पर ही रह, पहले ही सिसक कर लड़की मिली है। शहरियार ने एक मर्तबा फिर निशाना बांधा था। सबके चेहरों पर भी फिर से मुस्कुराहट बिखर गई थी। उन सबको बातों में मसरूफ़ देखकर इर्तिज़ा अफरीशम के नज़दीक खिसका था। तुम तैयार हो ना? उसके पूछने पर अफरीशम ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। तुम्हें इस्लामाबाद वापस जाना है आज? हुक्मकाना लहजा था। अफरीशम की आंखें हवाई हुई थीं। लेकिन आज ही तो निकाह हुआ है। हाँ तो बस काम ख़त्म, अब तुम मेरे साथ वापस चलोगी? भूलो नहीं, तुम तो जल्दी वापस का यकीन दिला चुकी हो। उसे टेढ़े मेढ़े जाविये बनाते चेहरे को देखकर वो मुस्कुराया था। चलूंगी ना? अब की बार प्यार भरा सवालिया अंदाज था। अफरीशम ने उसकी जानिब देखते मुस्कुराहट में सर अज़बात में हिला दिया। अपने ऑफिस में बैठा वो किसी केस की फ़ाइल को देखने में मसरूफ़ था जब उसका फ़ोन बजा। नज़रें फाइल पर जमाए उसने कॉल यस करते फ़ोन कान के साथ लगाया था। एसपी इर्तिज़ा हैदर राव स्पीकिंग। मसरूफ़ और बारोब लहजे था जो एक मर्तबा सुनने वाले को उसकी कशिश में मुब्तला करता था। नज़रें हुनूस फाइल को खोज रही थीं। मिसेस एसपी इर्तिज़ा राव हैदर हेयर। स्पीकर से उसकी नरम सी आवाज़ गूंजी थी। इर्तिज़ा की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। जी फरमाए मोहतरमा, आपसे जल्द आने को बोला था। अब की बार आवाज़ में खफगी मौजूद थी। खैरियत इर्तिज़ा, कल आप ही शहरियार भाई की एनिवर्सरी है और हमें उनके लिए गिफ्ट खरीदने जाना था। अफरीशम ने उसे तफसील याद दिलाया था। इर्तिज़ा होठों को वहाँ की शक्ल में करता, फाइल बंद करता, कुर्सी छोड़ता दरवाजे की तरफ बढ़ा।
ول بی دیئر ان 20 منٹس، گیٹ ریڈی۔ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے جیب میں اڑیسا اور گاڑی میں بیٹھا، گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ ارتضیٰ بس اب میں اور نہیں چل سکتی، ہم صرف امل آپی اور بھائی کے گفٹ لینے آئے تھے، آپ نے میری شاپنگ بھی سٹارٹ کر دی۔ اس کی بات سنتے ارتضیٰ نے اس کی جانب دیکھا جو منہ بنائے اسے ہم قدم تھی، ایک ہاتھ میں بیگز پکڑے دوسرے ہاتھ میں اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے۔ وہ قریباً آدھے سے زیادہ مال اسے گھما چکا تھا۔ ارتضیٰ کی پسند اس قدر مشکل ہے، یہ انکشاف آج افریشم پر ہوا تھا۔ 10-12 ریجیکٹ کرنے کے بعد ایک کچھ پسند آیا تھا۔ میں ایک بیزی بندہ ہوں، روز روز یہ شاپنگ کے لیے فراغت مجھے نہیں حاصل ہو پاتی، آج موقع ہے تو سوچا اپنی بیوی کے لیے اپنی پسند کا کچھ خرید لوں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا، اتنا کچھ تو لے لیا ہے، اب واپس چلتے ہیں، میرال لوگ بھی پہنچنے والے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر کالر آئی ڈی دیکھتا وہ افریشم کی جانب متوجہ ہوا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ I had to take this call۔ فون کان سے لگاتا وہ کال سننے کی غرض کے قدر خاموش کونے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ افریشم اسے جاتا دیکھ قریب لگے جویلری اسٹال سے جویلری کا جائزہ لینے لگی۔ افریشم اپنے نام کی غیر شناسا پکار پر وہ چونک کر مڑی تھی، سامنے ایک پیاری سی لڑکی چہرے پر خوشگوار حیرت لیے کھڑی تھی۔ افریشم کے چہرے پر شناسائی کی رمق جاگی تھی، لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ غالباً تم مجھے پہچان چکی ہو؟ افریشم کے چہرے پر پھیلی مسکان دیکھ کر وہ بولی تھی، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، تم نے 2 مرتبہ مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے صرف سہارا دیا تھا مگر تم اس قیدی میں ہماری آزادی لے کر آئی تھی۔ افریشم کا ہاتھ تھامے وہ فرط جذبات سے لبریز لہجے میں بولی تھی۔ افریشم اس کے بات پر مسکرا دی، میں صرف ایک وسیلہ تھی، میں اکثر اللہ پاک سے دعا کرتی تھی صرف ایک مرتبہ زندگی میں کسی موڑ پر تم مل جاؤ، گلے لگا کر تمہاری لگائی نیکی کا شکریہ ادا کر سکوں۔ بھرائے آواز میں کہتے ہی اس نے افریشم کو زور سے گلے لگایا۔ افریشم نے مسکراتے اس کے گرد حصار باندھا تھا، تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی مگر ایس پی ارتضیٰ کو توسط سے پتہ چلا تھا کہ تم محفوظ ہو۔ مزید افریشم کو بھیجتی وہ بولی تھی، تم سے مل کر خوشی ہوئی پیاری لڑکی۔ اس سے الگ ہوتے افریشم اسے دیکھتی پیار سے بولی تھی، مریم حیات۔ سر پہ ہاتھ مارتی وہ ہنستے ہوئے بولی، تم سے مل کر خوشی ہوئی مریم حیات۔ افریشم کے کہنے پر وہ دونوں کھل کر ہنس دیں۔ فون کے ٹون پر اس نے سر پر ہاتھ مارا، تیزی سے بیگ میں ہاتھ چلاتے پاکٹ سائز ڈائری میں اور پین نکالتے افریشم کے آگے کیا، کیا تم مجھے اپنا نمبر اور ایڈریس دو گی؟ اس وقت میں تھوڑا جلدی میں ہوں، اس ماہ کے آخر میں میری شادی ہے، میں خود انوائٹ کرنے تمہارے گھر آؤں گی۔ تیز تیز بولتی ہے وہ اپنا مدعا بیان کر رہی تھی۔ افریشم نے مسکراتے ہوئے پین پکڑتے ڈائری میں اپنا ایڈریس اور نمبر نوٹ کر دیا۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ دل سے دعا دیتی وہ مسکرائی تھی۔ مریم آمین کہتے ہی اس کے ایک مرتبہ پھر سے گلے لگاتی تیزی سے مڑ گئی۔ افریشم مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ ارتضیٰ کی آواز پر اس کی جانب مڑی جو شاپنگ بیگ بائیں ہاتھ میں لیتے دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ ایک مسکراتی نظر ارتضیٰ کے چہرے پر ڈالتی اس کا بڑا ہاتھ تھامے وہ اس کے ہم قدم ہو لی۔ آغاز تھا کچھ نئے احساس سے بنے پیارے رشتوں کا، دوستوں کا، ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو مزید اس طریقے کے ناولز چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کس طریقے کے ناولز چاہیے، اور اپنا ریویو بھی کمنٹ میں دیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، اللہ حافظ۔